السلام علیکم لسنرز، مہوش افتخار کے ناول نفرتوں سے ادھر کا یہ سیکنڈ اور لاسٹ پارٹ ہے۔ سب کے درمیان لاؤنج میں بیٹھے زائر کے لیے اپنی حیران نگاہوں کو قابو میں رکھنا مشکل ہو چلا تھا، جو وقتاً فوقتاً مہرین سے محو گفتگو رشنا کی جانب اٹھ رہی تھیں۔ اس میں کوئی شک نہ تھا کہ وہ پہلے سے بڑھ کر خوبصورت ہو چلی تھی، لیکن وہ بہت بدل گئی تھی۔ آج جب ان کے جہاز نے کراچی ایئرپورٹ پر لینڈ کیا تھا تو زائر کے دل کی عجیب حالت تھی۔ جن خونی رشتوں کو دیکھے بنا اتنے سال پردیس میں کاٹے تھے، اب ان سب سے 1-1.5 گھنٹے کی یہ تھوڑی سی دوری بھی اس پر گراں گزر رہی تھی۔ ایئرپورٹ پر انہیں فرحان اور فہد نے ریسیو کیا تھا، جن کے گلے لگتے ہی زائر کی آنکھیں اس تیزی سے بھیگی تھیں کہ اس کے لیے خود پر قابو پانا دشوار ہو گیا تھا، اور جب وہ احمد ولا پہنچے تب تو حقیقتاً جیسے ساون برسا تھا۔ لیکن چونکہ یہ آنسو خوشی کے تھے، لہٰذا انہیں خشک ہونے میں بھی زیادہ وقت نہ لگا تھا، اور کچھ ہی دیر میں ان سب کی ہنسی اور باتوں کی آواز کچن تک سنائی دے رہی تھی، جہاں رشنا چائے کے بہانے اپنی ہمت مجتمع کر رہی تھی۔ یار زائر، تو پہلے سے بھی بڑھ کر ہینڈسم ہو گیا ہے۔ فرحان اس کی وجیح اور باوقار سراپے کو ستائشی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، اچھا، لیکن مجھے افسوس ہے کہ میں تیرے بارے میں یہ الفاظ نہیں دہرا سکتا۔ چہرے پر مصنوعی تعصب سجائے اس نے عادتاً فرحان کی ٹانگ کھینچی تو فرحان سمیت تمام حاضرین محفل ہنس دیے۔ لیکن ایک بات ہے، فرحان نے اپنی ہنسی پر قابو پاتے ہوئے کہا، کیا تیری حباست میں بھی 4 چاند لگ چکے ہیں؟ فرحان نے مسکراتے ہوئے حساب برابر کیا تو سب کے بلند ہونے والے کہے بے اختیار تھے، اور تبھی ٹرالی دھکیلتی رشنا نے لاؤنج میں داخل ہوتے ہوئے بآواز بلند سلام کیا تھا، اور زائر کی متلاشی نگاہوں کو جیسے قرار مل گیا تھا۔ بے اختیار اس کی نظریں رشنا کی جانب اٹھی تھیں، جو ریڈ اینڈ وائٹ کرتا شلوار میں موسم کی تمام تر و تازگی خود میں سموئے اس کے سامنے موجود تھی۔ عین اسی لمحے اس نے بھی اپنی جھکی پلکیں اٹھائی تھیں، اور زائر کے دل کا وہ گوشہ جو آج بھی اس کی یادوں سے آباد تھا، آن واحد میں سرشار ہو اٹھا تھا۔ لیکن جب وہ اسے انتہائی بے تاثر انداز میں سرسری سا حال دریافت کرتی مہرین کی جانب متوجہ ہو گئی، تب زائر کو اس کے سپاٹ چہرے سے لے کر حالی آنکھوں تک کا احساس ہوا تھا، جنہیں گہری نظروں سے تکتے ہوئے اسے بے اختیار وہ لمحہ یاد آیا تھا جب یہ جھیل سی آنکھیں اس سے شکوہ کنا تھیں، اور وہ نہایت خاموشی سے ان کی ہر شکایت سے منہ پھیر کیا تھا۔ کاش کہ گزرا وقت لوٹ سکتا تو وہ کبھی ان آنکھوں کو یوں ویران نہ ہونے دیتا، جن میں خوشی نام کی کوئی چیز اب دور دور تک دکھائی نہ دیتی تھی۔ اپنے دل کو درد کی انتہاؤں پر پاتے ہوئے وہ سب سے گفتگو کے دوران بھی اپنے دھیان کو اس کی جانب سے ہٹا نہ پا رہا تھا، جو ایک بار پھر کچن میں جا گھسی تھی۔ آدھا پونا گھنٹہ مزید سب کے ساتھ بیٹھنے کے بعد وہ فریش ہونے کے بہانے اٹھ کر کچن کی جانب چلا آیا، تو وہاں اسے تنہا پا کر اپنے قدموں کو اس کی جانب اٹھنے سے روک نہ پایا، جو سر جھکائے تیزی سے کھانے کی تیاری میں مصروف تھی۔ رشنا، زائر کو اپنی آواز خود ہی بہت اجنبی سی لگی تھی، جبکہ دروازے کی جانب پشت کیے کھڑی رشنا کے چلتے ہاتھ اس انجان سی پکار پر ایک پل کو کام کر رہ گئے تھے، لیکن محض ایک لمحے کے لیے۔ اگلے ہی پل وہ خود پہ قابو پاتے ہوئے سپاٹ چہرے کے ساتھ اس کی جانب پلٹی تھی۔ جی، نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا لہجہ تلخ ہو چلا تھا۔ میں تم سے کہنا چاہتا تھا کہ مجھے تمہارے اور اسد کے، پلیز زائر صاحب، جس بات کی آپ کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں، اس کے لیے دنیا داری نبھانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ویسے بھی میں کسی اجنبی کے ساتھ اپنے ذاتی معاملات ڈسکس کرنا پسند نہیں کرتی۔ ایک سلگتی ہوئی نگاہ اس کے چہرے پر ڈالتے ہوئے وہ ایک بار پھر پلٹ کر اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ تو دہلیز پر ساکت کھڑا زائر اس کی پشت کو دیکھ کر رہ گیا، جو حقیقتاً بہت بدل چکی تھی، یا پھر یہ وقت تھا جو بہت بدل گیا تھا۔
اور اپنے ساتھ بہت کچھ تبدیل کر گیا تھا، جس میں سر فہرست سب سے زیادہ حیران کن تبدیلی جس شخصیت میں آئی تھی وہ آسمہ چچی کی ذات تھی، جن سے مل کر زائر چند لمحوں کے لیے گنگ سا ہو گیا۔ یہ وہ آسمہ چچی تو نہ تھیں جنہیں وہ بچپن سے دیکھتا چلا آیا تھا۔ نرم مزاج اور دھیمے لہجے والی اس خاتون پر تو کسی اور ہی شخصیت کا گمان ہوتا تھا۔ اس میں کوئی شک نہ تھا کہ وہ اندر تک بدل چکی تھیں، لیکن اس تبدیلی کے پیچھے جو حادثہ محرک تھا اس نے زائر کو نئے سرے سے اذیت سے دوچار کر ڈالا تھا۔ انسان کو سنبھلنے کے لیے ٹھوکر کی ضرورت کیوں کر پیش آتی ہے، یہ بات سمجھنے سے وہ خود بھی آج تک قاصر تھا، جس کا اپنا ضمیر بے حد بوجھل تھا۔ بے معنی نفرت، بغض اور انا نے اس سے بہت کچھ چھین لیا تھا، لیکن اب چونکہ مزید کوئی نقصان اٹھانے کا اس میں حوصلہ نہ تھا، سو اس نے اپنے اندر موجود ہر کثافت کو دھو ڈالا تھا۔ دیر سے ہی صحیح، لیکن اس نے آسمہ چچی کو دل کی گہرائیوں سے معاف کر دیا تھا۔ نیکسٹ۔ کیا کہہ رہے ہو بیٹا؟ نعیمہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے بیٹے کا چہرہ دیکھتے ہوئے بولی، جس نے ان کے ہلکے پھلکے لہجے میں کیے گئے استفسار کے جواب میں ان کے سر پر پہاڑ توڑ ڈالا تھا۔ جی امی، میں بالکل صحیح کہہ رہا ہوں۔ مہرین کو ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے، وہ کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ وہ سر جھکائے آہستگی سے بولا تو نعیمہ اور بی جان دونوں اپنا دل تھام کر رہ گئیں۔ یا میرے مولا، یہ تو نے ہمیں کیسی آزمائش میں ڈال دیا۔ نعیمہ آنکھوں پر ہاتھ رکھے پپک کر رو پڑیں تو بی جان نے ہاتھ بڑھا کر انہیں سینے سے لگا لیا۔ ان کی بوڑھی آنکھوں سے بھی اس تکلیف دہ انکشاف پہ آنسو رواں تھے، جبکہ زائر اپنی نگاہوں کی سرخی چھپانے کو یوں ہی سر جھکائے ضبط سے بولا تھا۔ ڈاکٹروں نے یہ بات ہمیں شادی کے دوسرے سال ہی بتا دی تھی، لیکن آپ لوگوں کو اسی تکلیف سے بچانے کے لیے میں نے قصداً مہرین کو خاموش رہنے کے لیے کہا تھا۔ میں نہیں جانتا کہ عصمت خالہ یہ بات جانتی ہیں یا نہیں، نہ ہی میں نے مہرین کو فیملی سے یہ بات ڈسکس کرنے سے منع کیا تھا، لیکن اب وہاں کی تنہائی میں وہ کافی ڈپریس رہنے لگی تھی، سو مجھے یہی بہتر لگا کہ ہمیں واپس آنا چاہیے کہ یہاں سب کے درمیان رہ کر وہ خود کو نارمل کر سکیں۔ زائر نے اپنی لوٹ آنے کی اصل وجہ ان کے گوشے گزار کی تھی۔ تو نے بہت اچھا فیصلہ کیا بیٹا، مہرین کی صحت اور تندرستی سے بڑھ کر ہمیں کوئی چیز نہیں، لیکن یہ سونی گود کا دکھ ہے بیٹا، اسے ایک عورت کے لیے برداشت کرنا اتنا آسان ہرگز نہیں ہوتا۔ بی جان آنکھوں کی نمی پوروں پہ سمیٹتے ہوئے دل گرفتگی سے گویا ہوئیں تو نعیمہ بھی خود کو سنبھالتے ہوئے سیدھی ہو بیٹھی۔ آپ صحیح کہتی ہیں بی جان، میں تو مہرین کے دکھ کی شدت کم کرنے کے لیے بچہ تک ایڈاپٹ کرنے کو تیار تھا، لیکن آپ اس کے مزاج کی شدت اور ضد کو جانتی ہیں۔ وہ اس بات کے لیے کسی بھی طور پر رضامند نہیں ہوئی۔ ایک گہرا سانس لیتے ہوئے وہ سیدھا ہو بیٹھا تو نعیمہ بیٹے کا چہرہ دیکھ کر رہ گئیں، جہاں دکھ اور بے بسی نے عجیب سی مایوسی طاری کر رکھی تھی۔ انہیں اپنے دل میں ایک ہوک سی اٹھتی محسوس ہوئی تھی۔ تو پھر اب آگے کیا ہوگا؟ چاروں جانب اندھیرا محسوس کرتے ہوئے انہوں نے بے اختیار بی جان اور پھر زائر کی جانب دیکھا۔ ہونا کیا ہے امی، بہت سے لوگوں کے نصیب میں اولاد کی خوشی نہیں ہوتی۔ آپ دعا کریں اللہ ہم دونوں کو اپنی زندگی کی اس محرومی پر صبر اور حوصلے کی توفیق عطا فرمائے۔ تھکے تھکے لہجے میں وہ اپنی بات مکمل کرتا اٹھ کر کمرے سے نکل گیا تو نعیمہ کے لیے ایک بار پھر اپنے آنسو پر قابو پانا مشکل ہو گیا تھا۔ منصور صاحب کو نعیمہ کے ذریعے جب یہ تلخ حقیقت پتہ چلی تو ان کے دکھ کی شدت بھی ان سے کچھ کم نہ تھی، مگر وہ مرد تھے، ہمت سے کام لینا ان کی مجبوری تھی۔ جبکہ نعیمہ ماں تھیں، زائر انہیں اپنی جان سے بڑھ کر عزیز تھا، ان کے لیے اس کے درد سے نڈھال وجود کی تکلیف کو نظر انداز کرنا ممکن نہ تھا۔ ساری رات سوچتے ہوئے آنکھوں میں کٹی تھی، اور صبح جب وہ بڑی بے بسی کے عالم میں اپنا غم آنسوؤں کی صورت اللہ کے حضور کہہ رہی تھیں، تبھی ایک خیال نے
کوندے کی مانند لپک کر ان کے ذہن کی اندھیروں میں امید کی نئی کرن پیدا کر ڈالی تھی۔ لیکن اگلے ہی پل اس خیال سے بندھے ہزاروں سوالوں نے امید کی اس روشنی کو دھندلا ڈالا تھا۔ مگر پھر بھی نہ جانے کیوں وہ ایک کوشش ضرور کرنا چاہتی تھی، شاید کہ کوئی سبیل نکل آتی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں بھلا؟ حیران پریشان سے ظاہر نے سامنے بیٹھے منصور صاحب، بی جان اور نعیمہ بیگم کی جانب بے یقین نگاہوں سے دیکھا تھا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ تم مہرین کو اعتماد میں تو لو۔ نعیمہ رسان سے بولیں تو وہ جھنجھلا اٹھا۔ امی وہ کبھی نہیں مانے گی۔ اور پھر عصمت خالہ، آسمہ چچی، پلیز آپ لوگ کیوں میرا تماشا بنوانے پہ تلے بیٹھے ہیں؟ تماشا کیسا بیٹا؟ لوگ تو بلا وجہ دوسری شادی کرتے ہیں، جبکہ تمہارے معاملے میں تو یہ بالکل جائز عمل ہے۔ ہم خدا نے واسطہ تمہیں مہرین کو چھوڑنے کے لیے تو نہیں کہہ رہے، وہ ہماری بہو نہیں بیٹی کی جگہ ہے، اس کے ساتھ ہم کوئی زیادتی کیسے کر سکتے ہیں؟ جبکہ اس سارے قصے میں اس کا کوئی قصور بھی نہیں۔ لیکن بیٹا، زندگی میں بہت سے کام اپنے آج کے لیے نہیں بلکہ اپنے آنے والے کل کے لیے کیے جاتے ہیں۔ اور پھر تم یہ دیکھو کہ روشنا گھر کی بچی ہے، اس کے ساتھ جو حادثہ بیت چکا ہے، اس کے بعد اسے کسی اچھے گھرانے میں بیاہنا کوئی آسان بات نہیں۔ یہ حقیقت آسمہ بھی جانتی ہے اور ظہیر بھی، اسی لیے دونوں بیٹی کے لیے ازحد پریشان ہیں۔ اب تک اس کے نہ جانے کتنے ہی رشتے لوٹ چکے ہیں، اور بالفرض اگر وہ بیاہی بھی جاتی ہے تو بھی اس بات کی کیا گارنٹی ہوگی کہ وہ وہاں خوش رہے گی اور وہ لوگ اسے کبھی اس کی بنا رخصتی کے ملنے والی طلاق کا طعنہ نہ دیں گے۔ منصور صاحب نے دھیمے لہجے میں اس پہ سوچ کے کئی نئے در وا کر ڈالے تو وہ ایک لمحے کو خاموش سا ہو گیا۔ اس میں کوئی شک نہ تھا کہ ان کی ہر بات سچائی پر مبنی تھی، جسے سن کر اس کے اندر پچھلے 4 سال سے جلتا پچھتاوے کا الاؤ مزید بھڑک اٹھا تھا۔ لیکن وہ ایک غلطی کو سدھارنے کی خاطر دوسری غلطی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ کسی طور اتنا خود غرض نہیں بن سکتا تھا کہ محض اپنی زندگی کی محرومی دور کرنے کے لیے وہ مہرین کو ایک نئی سزا اور روشنا کی ذات کو ایک نئے امتحان سے دوچار کر ڈالتا۔ بابا، آپ کی کسی بات سے مجھے انکار نہیں، لیکن میں محض اپنے مفاد کے لیے اتنا بڑا قدم نہیں اٹھا سکتا۔ میں زندگی میں ہر کام فیئر طریقے سے کرنے کا قائل ہوں۔ سو اللہ نے چاہا تو روشنا کو اس کے نصیب کی خوشیاں ضرور ملیں گی اور ہماری زندگی بھی کسی طور گزر ہی جائے گی، لیکن پرانی آزمائشوں سے پیچھا چھڑانے کے لیے نئے طوفانوں کو اٹھانا کہیں کی عقل مندی نہیں۔ قطعی لہجے میں اپنا فیصلہ سناتے ہوئے اس نے بات ختم کر ڈالی تو کمرے میں موجود تینوں نفوس بے بس نگاہوں سے ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئے۔ نیکسٹ۔ آپ کل سے مجھے کافی پریشان لگ رہے ہیں۔ خیر تو ہے؟ مہرین بالکونی میں کھڑے زائر کے قریب چلی آئی، جو اپنے دھیان میں پچھلے آدھے گھنٹے سے مستقل اسموکنگ کیے جا رہا تھا۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ ایک گہری سانس فضا کے سپرد کرتے وہ اس کی جانب متوجہ ہوا، جو بہت غور سے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ ظاہر، آپ کو آنٹی اور انکل کی بات مان لینی چاہیے۔ اس کے چہرے پر نگاہ جمائے وہ آہستگی سے بولی تو ظاہر بری طرح چونک اٹھا۔ کون سی بات؟ کچھ بھی کہنے سے پہلے اس نے اپنے خدشے کی تصدیق ضروری سمجھی تھی۔ یہی کہ آپ کو روشنا سے شادی، پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ تم تک یہ بات کیسے پہنچی؟ ظاہر نے اس کی بات کاٹی تو وہ بے اختیار سر جھکا گئی۔ میں نے خود سنی تھی، تو پھر میرا جواب بھی یقیناً سن لیا ہوگا۔ اس کے جھکے چہرے پر نگاہ جمائے وہ مضبوط لہجے میں بولا تو وہ ایک گہری سانس لے کر رہ گئی۔ ہاں، سن لیا تھا، لیکن اپنی بات ادھوری چھوڑتے ہوئے اس نے سر اٹھا کر ظاہر کی جانب دیکھا تھا۔ لیکن کیا؟ وہ جھنجھلا سا گیا تھا۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ روشنا سے شادی کر لیں۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ اتنی بڑی بات اتنے آرام سے کہہ گئی تو ظاہر کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ بے اختیار اس نے پلکیں جھپکتے ہوئے
بے یقینی سے اپنے سامنے کھڑی مہرین کو دیکھا تھا، جو آج ہمیشہ کی ضدی اور شدت پسند مہرین کے بالکل برعکس لگ رہی تھی۔ کیا؟ اپنی حیرت کے اظہار کے لیے اس کے پاس اس سے زیادہ الفاظ نہ تھے۔ ہاں، میں چاہتی ہوں کہ آپ گھر والوں کی بات مان لیں۔ لیکن کیوں؟ اس نے الجھ کر پوچھا تھا۔ کیونکہ مجھے اولاد چاہیے۔ آپ کی اولاد؟ آپ کو پتہ ہے کہ میں کیوں کوئی بچہ اڈاپٹ نہیں کرنا چاہتی تھی؟ کیونکہ وہ آپ کا ہون نہ ہوتا، جبکہ میں آپ کے ہون، آپ کی اولاد کو پالنا چاہتی ہوں۔ مجھ سے اپنی خالی گود اور آپ کی محرومی برداشت نہیں ہوتی ظاہر۔ آپ کو یہ شادی کرنی پڑے گی۔ پلیز ظاہر۔ وہ بات کرتے کرتے رو پڑی تو ظاہر بے بسی سے اس کے آنسوں کو دیکھ کر رہ گیا۔ لیکن یہ روشنا کے ساتھ زیادتی ہوگی مہرین۔ کیوں زیادتی ہوگی؟ اسے بھی تو آخر ایک اچھے لائف پارٹنر کی ضرورت ہے۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی۔ میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں کہ جب اسے مجھ سے زیادہ اچھا بندہ مل سکتا ہے تو میں کیوں خود کو اس پہ مسلط کروں؟ وہ اپنی بات پہ زور دیتے ہوئے بولا۔ اور اگر نہ ملا تو؟ مہرین نے چڑھ کر سوال کیا تو وہ بے اختیار نظریں چرا گیا۔ تو بھی کم از کم میں خود کو گلٹی تو میں محسوس نہ کروں گا۔ اور اگر اسے کوئی طعنہ دینے والا یا بچوں کا باپ یا کوئی ایسا شخص مل گیا جس کی بیوی مر گئی ہو تو کیا تب آپ خود کو گلٹی فیل نہیں کریں گے؟ غصے سے اس نے تصویر کا دوسرا رخ اس کے سامنے رکھا تو وہ ایک لمحے کو چپ سا ہو گیا۔ نہ جانے کیوں دل اس تصور پہ بھی کام سا گیا تھا۔ مان لیں ظاہر کہ اس فیصلے میں ہم سب کی بہتری ہے۔ اس کے چہرے پر کشمکش کے آثار دیکھتے ہوئے وہ رسان سے بولی تو ظاہر کے ذہن میں روشنا کی سلگتی آنکھیں آن ٹھہریں۔ لیکن روشنا اس بات کے لیے کبھی نہیں مانے گی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا خدشہ زبان پر آ گیا تو مہرین مطمئن سی ہو کر مسکرا دی۔ آپ روشنا کی فکر نہ کریں، اسے گھر کے بڑے خود منا لیں گے۔ مہرین، اگر ایسا کچھ ہو جاتا ہے تو تمہیں اس بات کا دکھ نہ ہوگا؟ اس کے چہرے سے چھلکتے اطمینان پر نگاہیں جمائیں۔ ظاہر کو یکلحظ عجیب سا احساس ہوا۔ وہ اس کے مزاج کی پوزیسونیس سے بخوبی واقف تھا، تبھی تو اس کا رویہ اس کے لیے چنبے کا باعث تھا۔ صرف دکھ نہیں، بہت زیادہ دکھ ہوگا، لیکن کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے۔ اس لیے آپ یاد رکھیے گا کہ اب آپ پر میرا ایک قرض ادھار رہا۔ وہ بوجھل لہجے میں کہتی رخ موڑ گئی تھی۔ کیسا قرض؟ نہ جانے کیوں آج وہ اسے مسلسل حیران کرنے کے در پہ تھی۔ وہ میں وقت آنے پر بتاؤں گی۔ فی الحال ایک ریکویسٹ کرنی تھی کہ اگر یہ معاملہ طے ہو جاتا ہے تو میں کچھ عرصے کے لیے مما کے پاس رہنا چاہوں گی۔ لیکن کیوں؟ اب کہ اس کی فراخ پیشانی پہ بے شمار بل نمودار ہوئے تھے۔ کیونکہ میں اپنے حوصلے کا امتحان ایک حد تک دے سکتی ہوں۔ اس کی آواز بھر آ گئی تھی تو وہ بے اختیار کھول اٹھا۔ یہ کچھ عرصے کے لیے نہیں بلکہ ساری عمر کا امتحان ہوگا۔ جانتی ہوں، اس امتحان میں کامیابی کے لیے ہمت مجتمع کرنے ہی تو جاؤں گی۔ تو تمہیں یہ سب کرنے کو کہہ کون رہا ہے؟ وہ اب اس تکرار سے بری طرح چڑھ گیا تھا۔ میرا دل، وہ اس کی جانب پلٹتے ہوئے بولی تو ظاہر اسے کڑی نگاہوں سے گھور کر رہ گیا۔ تم مجھے پاگل کر دو گی۔ ایک جھٹکے سے اسے اپنے سامنے سے ہٹاتا وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا بالکونی سے تو کیا کمرے سے ہی نکلتا چلا گیا۔ تو بے اختیار ایک گہری سانس لیتی وہ نزدیک پڑی کین کی کرسی پر گر سی گئی۔ نیکسٹ۔ آنے والے دنوں میں مہرین اس کی مسلسل برین واشنگ کرتی رہی تھی، جس کے نتیجے میں ظاہر نے بالآخر ہتھیار ڈال دیے تھے۔ اس کے بعد اس نے ساس، سسر اور بی جان سے کیا کہا، ماں باپ کو کیسے منایا، یہ الگ داستان تھی۔ لیکن اتنا ضرور ہوا تھا کہ اس کے بعد نعیمہ بیگم اور منصور صاحب سے عصمت اور وقار ہمدانی نے نہ کچھ پوچھا اور نہ ہی کچھ کہا تھا۔ ان دونوں کا یوں بنا کسی پس و پیش کے بیٹی کی بات پر رضامند ہو جانا خاصی تعجب کی بات تھی۔
لیکن چونکہ نعیمہ کے لیے یہی بہت تھا کہ مہرین اپنی مرضی اور خوشی سے یہ کام کرنا چاہتی ہے، سو انہوں نے خاموشی میں ہی بہتری جانتے ہوئے اس کی کچھ عرصہ ہمدانی ہاؤس جا کر رہنے کی شرط پہ بھی کوئی اعتراض نہ کیا تھا۔ وہ اس کی قربانی اور اعلیٰ ظرفی کی دل سے قائل تھیں، سو اس کی ذات کو مزید کسی امتحان سے دوچار نہیں کرنا چاہتی تھیں۔ یوں مزید کسی تاخیر کے بی جان نے سب سے مشورہ کرنے کے بعد یہ بات آخرکار آسمہ اور ظہیر کے سامنے رکھی تھی، جس پہ ظاہر ہے ان کا پہلا رد عمل حیرت و پریشانی کا تھا، لیکن سب کے سمجھانے اور اس یقین دہانی پہ کہ اس سارے معاملے میں ظاہر اور مہرین کی 100% رضامندی اور خوشی شامل ہے، آسمہ بیگم نے روشنا سے بات کرنے کی حامی بھری تھی کہ بہر کیف آخری فیصلے کا اختیار اسے ہی تھا۔ لیکن جب آسمہ کے ذریعے یہ بات روشنا کو پتہ چلی تو وہ غصے اور حیرت کے باعث سوچنے تو کیا بولنے کے قابل بھی نہ رہی تھی، لیکن جو ہی اس کا معاف دماغ اس بات کو سمجھنے کے قابل ہوا، وہ غیظ و غضب میں بھری بنا کسی کی پرواہ کیے اسٹڈی میں بیٹھے ظاہر کے سر پہ آن پہنچی تھی، جو اسے یوں اچانک اپنے سامنے پا کر بنا کچھ کہے سنے بھی ساری بات سمجھ چکا تھا۔ سامنے کھلی فائل بند کرتے اس نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے اطمینان سے اس کی جانب دیکھا تھا، جو دھنکنی کی طرح چلتی سانس کے درمیان اسے کھا جانے والی نظروں سے گھور رہی تھی۔ یہ پانی پیو اور اپنے دماغ کو ٹھنڈا کرو۔ چند لمحے اس کی طرف دیکھنے کے بعد ظاہر نے ہاتھ بڑھا کر ٹیبل پر رکھا گلاس اس کی جانب بڑھایا تو آن واحد میں روشنا نے پوری قوت سے ہاتھ مار کر گلاس گرا ڈالا، جو ایک زبردست چناکے کے بعد بے شمار ٹکڑوں میں بٹ گیا تھا۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی کہ آپ نے مجھ سے شادی کرنے کے بارے میں سوچا بھی؟ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے وہ بے خوفی سے گرائی تو ظاہر نے ایک نظر بکھرے ہوئے کانچ پر ڈالتے ہوئے اس کی جانب دیکھا۔ اس لیے کہ اسی میں ہم سب کی بہتری ہے، ہم سب کی یا آپ کی، جسے صرف اولاد چاہیے۔ طنزیہ نظریں اس کے چہرے پر جمائے وہ تمسرانہ انداز میں بولی، ہاں میری، جسے اولاد چاہیے، اور تمہاری، جسے ایک مضبوط صاحبان چاہیے۔ بنا کسی جھجک کے وہ دو بدو بولا تو روشنا ایک لمحے کو سن سی ہو گئی۔ حقیقت تلخ سہی، لیکن چونکہ دونوں میں سے کوئی بھی نادان نہ تھا، سو ظاہر نے سچائی سے چھپنے کے بجائے کھل کر بات کرنے کی ٹھانی تھی، تاکہ کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پیشتر وہ دل سے نہیں دماغ سے کام لے۔ حیرت ہے میری اتنی پرواہ آپ کو کب سے ہونے لگی؟ آنکھوں میں نمی اور لبوں پہ تلخ مسکراہٹ سے جائے وہ چند لمحے کے توقف کے بعد بولی تھی، آج سے نہیں پچھلے 4 سالوں سے ہے، بلکہ اسی طرح، بالکل اسی طرح جس طرح کبھی تمہیں تھی۔ اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے وہ بیک وقت اپنی محبت کا اعتراف اور اس کے جذبات سے آگہی کا انکشاف کرتے ہوئے روشنا کے قدموں تلے سے زمین سرکا گیا تھا۔ 4 سال پیشتر اپنے دل کی درست گواہی کا احساس اگر اس پل اسے عجیب سے احساسات سے دوچار کر گیا تھا، تو دوسری جانب اپنی ذات اور محبت کی اس درجہ کمزوری اسے ایک لمحے کو بکھیر گئی تھی۔ یہ سوچ کہ وہ اپنے جذبات اور احساسات کو باوجود کوشش کے سامنے کھڑے اس خود پسند شخص سے چھپا نہ پائی تھی، اسے لڑکھڑانے پر مجبور کر گئی تھی۔ بے اختیار ہاتھ بڑھا کر نزدیکی کرسی کا سہارا لیتے ہوئے اس نے پھٹی پھٹی بے یقین نگاہوں سے ظاہر کی جانب دیکھا، جو سینے پہ ہاتھ باندھے انتہائی سکون سے اس کے تاثرات کا جائزہ لینے میں مصروف تھا۔ یکلہت روشنا کے اندر اپنی گمگشتہ محبت اور شان بے نیازی سے ایستادہ اس مغرور شخص کے لیے بے تحاشا نفرت کا احساس جاگا تھا، جس نے ہمیشہ اپنی ذات کے ذوم اور انا کی تسکین کے لیے روشنا کے وجود کی نفی کرتے ہوئے سب کے سامنے اس کی ذات کی دھجیاں بکھیری تھیں، جس نے سوائے اذیت اور آنسوں کے اسے کبھی کچھ چھوڑ نہ دیا تھا، اور آج بھی محض اپنی زندگی کی محرومی دور کرنے کے لیے اسے روشنا کی بہتری اور اپنی محبت یاد آئی تھی،
واقعی انسان سے بڑھ کر مطلب پرست اور خودغرض مخلوق اور کوئی نہیں۔ ہاں تھی، لیکن اب نہیں ہے۔ آپ سے متعلق ہر جذبہ آپ ہی کی نفرت کی بھینٹ چڑھ گیا، اور جس دن آپ کی ذات اور آپ کے فیصلے کو حوالہ بنا کر میرے کردار پر کیچڑ اچھالا گیا، اس روز میرے اندر موجود محبت اپنی موت آپ مر گئی تھی۔ لہٰذا اب مجھے اس بات سے کوئی سروکار نہیں کہ آپ کا دماغ پچھلے 4 سال سے کیا خرافات پالے ہوئے ہے، لیکن میرے بارے میں ہوش فہمیاں پالنے سے قبل آپ کو یہ حقیقت یاد رکھنی چاہیے کہ آپ سے شادی تو دور کی بات آپ کی صورت تک دیکھنا نہیں چاہتی۔ ظاہر منصور کی ذات میرے لیے ایک عذاب، ایک اذیت کے سوا اور کچھ چٹا۔ ظاہر کا ہاتھ اٹھا تھا اور مقابل کھڑی رشنا کا چہرہ گھوم کر رہ گیا تھا۔ ظاہر منصور ایسے لب و لہجے کا عادی نہیں، یہ حقیقت تم یاد رکھنا۔ اپنی سرخ نگاہیں اس کے چہرے پہ گاڑے وہ جیسے گھرایا تھا، جبکہ رشنا جو اس درجہ شدید رد عمل کے لیے قطعی تیار نہ تھی، چند لمحوں کی بے یقینی کے بعد بے احتیاط چلا اٹھی تھی۔ یاد رکھوں گی، بالکل یاد رکھوں گی کہ ظاہر منصور میں سچائی سننے کی ہمت نہیں، اور اب آپ بھی میری ایک بات یاد رکھیے گا، میں مرتی مر جاؤں گی مگر آپ کا احسان کبھی نہیں لوں گی، سمجھے آپ؟ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے وہ بے خوفی سے اپنی بات مکمل کرتی اسٹڈی سے نکلتی چلی گئی، تو دونوں ہاتھوں میں سر تھامے ظاہر جیسے تھک کر کرسی پر گر سا گیا تھا۔ نیکسٹ۔ زندگی میں ایسے بہت سے مقام آتے ہیں جب انسان مکمل طور پر بے بس ہو جاتا ہے، اور اسے بے بس کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ اس کے اپنے ہوتے ہیں۔ وہ اپنے جن کی محبتیں جب اپنا حق طلب کرنے کھڑی ہو جاتی ہیں تو انسان کے پاس سوائے پسپائی اختیار کرنے کے دوسرا کوئی راستہ نہیں بچتا۔ یہی رشنا کے ساتھ بھی ہوا تھا، جس کے آگے جب بی جان نے سب کے سامنے روتے ہوئے ہاتھ جوڑ دیے تھے تو اس کا انکار، مزاحمت، غصہ، ہر چیز دھری کی دھری رہ گئی تھی، اور وہ جو بڑے زوم سے ظاہر کے منہ پہ انکار کرائی تھی، انتہائی بے بسی سے ایک بار پھر اپنی قسمت کا فیصلہ دوسروں کی ایما پر اس شخص کے حق میں دے بیٹھی تھی جس کے ساتھ کی کبھی اس کے دل نے شدت سے تمنا کی تھی، مگر جسے آج شام ایک سادہ سی تقریب میں اپنے ہم سفر کی حیثیت سے قبول کرتے ہوئے اس کے اندر سوائے سناٹوں کے اور کچھ نہ تھا۔ محبتوں کے اس حراج نے اسے یکلہت ہی جیسے تہی دامن کر ڈالا تھا۔ اب نہ اس کے پاس دل تھا اور نہ ہی کوئی جینے کی امنگ، اپنی ذات کے لیے اس کے پاس سوائے طرز کے اور کوئی جذبہ نہ تھا۔ اپنے علاوہ اگر اس سارے قصے میں وہ کسی کے لیے کچھ محسوس کر رہی تھی تو وہ تھی مہرین کی ذات، جو نہ جانے کیوں اسے اپنا ہی پرتو لگ رہی تھی۔ گو کہ وہ نکاح سے 1 ہفتہ قبل اپنی ماں کے ساتھ اسلام آباد چلی گئی تھی، مگر پھر بھی نہ جانے کیوں رشنا کو اس کی سسکیاں اپنے کانوں میں سنائی دے رہی تھیں، یوں جیسے وہ اس کے سامنے بیٹھی رو رہی تھی۔ اسے اپنا آپ کسی غاصبہ کا سا لگ رہا تھا جس نے ایک مجبور عورت کی محرومی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی زندگی کے اندھیرے دور کرنا چاہے تھے۔ وحشت، گھبراہٹ اور گھٹن کے احساس سے مغلوب ہو کر اس نے اپنا ہلکے پھلکے انداز سے سجا سنورا روپ بری طرح نوچ کر سوٹ ڈالا تھا، ساتھ ہی فریش فلاور سے کی گئی کمرے کی آرائش کو بھی تہس نہس کرتے ہوئے کتنے ہی بیش قیمت ڈیکوریشن پیسز پوری قوت سے دیوار پر دے مارے تھے۔ اپنی بے بسی کا انتقام وہ جیسے اس کمرے کی ہر چیز کو بگاڑ کر لینے پر تلی ہوئی تھی۔ بیڈ شیٹ، تکیے، صوفے کے کشنز، ڈریسنگ ٹیبل سے میک اپ کا سامان، ہر چیز چند ہی منٹ میں زمین بوس ہو چکی تھی، جبکہ وہ خود نڈھال سے انداز میں دیوار سے سر ٹکائے نیچے کارپیٹ پر گر سی گئی تھی۔ رات کے 1 بجے کے قریب نعیمہ کی زبردستی پر لاؤنج میں سجی ان سب کزنز کی محفل برخاست ہوئی تھی،
اور وہ سب ہنستے مسکراتے ہوئے زائر کو اس کے کمرے تک پہنچا گئے تھے، جس کے سامنے کھڑے اس پر پھر وہی عجیب سی گو کی کیفیت طاری ہونے لگی تھی، جس نے آج صبح سے اس کے اندر ڈیرے جما رکھے تھے۔ نہ جانے کیوں اس کے نصیب میں کاتب تقدیر نے ادھوری اور الجھی ہوئی خوشیاں لکھی تھیں، یوں کہ ہر خوشی کے موقع پر اس کا دل خالص اور مکمل خوشی کے احساس سے محروم رہا تھا۔ ایک گہری سانس لیتے ہوئے اس نے ایک بار پھر دروازے کی جانب دیکھا اور اگلے ہی پل ہمت مجتمع کرتے ہوئے اسے کھول کر کمرے کے اندر قدم رکھ دیا تھا۔ روشنا کی جانب سے کسی خوشگوار استقبال کی امید تو اسے پہلے بھی نہ تھی، لیکن اندر داخل ہونے پر اس سبتری کا سامنا کرنا پڑے گا، اس بات کا اسے اندازہ نہ تھا۔ بے اختیار ایک تھکی نگاہ اپنے اطراف میں ڈالتے ہوئے اس نے اس کی جانب دیکھا، جو دیوار سے پشت ٹکائے، آنکھیں موندے، میرون چوڑے میں ادھ کھلے بالوں اور بے دردی سے مٹائے گئے میک اپ کے ساتھ خود سے بھی ناراض لگ رہی تھی۔ بوجھل سانس فضا کے ثبوت کرتے وہ بلیک شال اور پاؤں میں پہنی بلیک پشاوری چپل سے خود کو آزاد کرتا دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا سائڈ ٹیبل کے قریب جا رکا تھا، جس کے اوپر اور نیچے گرا زیور اٹھا کر دراز میں ڈالتے ہوئے وہ انتہائی خاموشی سے ایک کے بعد ایک تمام بکھری چیزیں ٹھکانے لگاتا چلا گیا۔ کارپیٹ پر جا بجا بکھرے کانچ کو جھک کر اپنی انگلیوں سے سمیٹتے ہوئے کتنے ہی ٹکڑے اس کی چوڑی ہتھیلی میں کھپ گئے تھے، مگر اس نے مطلق پرواہ نہ کرتے ہوئے اپنا کام جاری رکھا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں کمرہ ایک بار پھر اپنی اصل حالت میں آ گیا تو اس نے سر اٹھاتے ہوئے روشنا کی جانب دیکھا تھا، جو اب گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے اپنا چہرہ چھپائے بیٹھی تھی۔ وہ اس وقت بے بسی اور تکلیف کی کن انتہاؤں پر تھی، اس بات کا احساس زائر کو بخوبی تھا، جس کی ذات انجانے میں ہی صحیح لیکن ہر بار روشنا کے لیے دکھ اور اذیت کا باعث بنی تھی۔ اس کے درد کو اپنے سینے میں محسوس کرتے ہوئے وہ دھیرے دھیرے چلتا اس سے کچھ فاصلے پر دیوار کے ساتھ بیٹھ گیا تھا۔ میں جانتا ہوں کہ میری آواز تمہاری سماعتوں پر کتنی گراں گزر رہی ہوگی، لیکن پھر بھی نہ جانے کیوں میرا دل چاہ رہا ہے کہ تم مجھے سنو، ہر اس احساس کو سنو جسے آج تک زبان دینے کی مجھ میں ہمت نہ تھی، چاہے وہ میری آسماں چچی سے نفرت تھی یا تمہاری ذات سے محبت۔ دور ہلاؤں میں نگاہ جمائے وہ جیسے کسی غیر مرئی قوت کے زیر اثر بولا تھا۔ تم سے میرا پہلا تعارف آسماں چچی کی بیٹی کی حیثیت سے ہوا تھا، اس شخصیت کے حوالے سے جس کے بارے میں میرے ننھے ذہن میں سوائے خوف اور تلخیوں کے تیسرا کوئی تاثر موجود نہ تھا، جسے میں نے ہمیشہ اپنے ساتھ ساتھ اس گھر کے ہر فرد پر چیختے چلاتے ہی پایا تھا، اور جو دن میں نہ جانے کتنی ہی بار میری ماں کے خاموش آنسوں کا سبب بنتی تھی۔ ان آنکھوں کا ایک ایک آنسو مجھے اپنے دل پہ گرتا محسوس ہوتا تھا۔ تم سے چڑھنے اور نفرت کرنے کے لیے ایک چھوٹے سے بچے کے پاس یہ ایک بہت بڑی اور ٹھوس وجہ تھی، جس میں ہر گزرتے دن کے ساتھ اضافہ ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ وہ بڑا ہو گیا، لیکن اپنے اندر کی اس بے معنی دشمنی کو ختم کرنے سے قاصر رہا، جو اس کی ذات سے تمہارے گریز کے باعث رفتہ رفتہ اس کی ضد اور انا کا مسئلہ بن چلی تھی۔ اور پھر ایک روز اچانک بڑا عجیب سا لمحہ اس کی زندگی میں آیا اور اس کی 28 سالہ بیزاری کو جڑ سے اکھاڑ لے گیا، اور وہ حیرت زدہ سا اپنی نفرت کو محبت میں تبدیل ہوتا دیکھتا رہ گیا۔ بولتے بولتے زائر خاموشی سے پلکیں موند گیا تھا، اور وہ ظاہر پل ایک بار پھر پوری جزیات سمیت اس کے ذہن میں روشن ہوا تھا۔ فرق صرف اتنا تھا کہ آج اس نے گزشتہ 4 سالوں کی طرح سر جھٹک کر اسے دامن نہیں چھڑانا چاہا تھا، بلکہ پہلی بار اس پر اپنا حق سمجھتے ہوئے اسے پوری شدت سے محسوس کیا تھا۔ میں اس لمحے کی خوبصورتی بیان کرنے سے آج بھی قاصر ہوں،
جس نے میرے دل کی دنیا زیر و زبر کرتے ہوئے مجھے میرے ہی دماغ اور انا کے مقابل لا کھڑا کیا تھا۔ مگر اس سے پہلے کہ محبت کی یہ خوشنما تتلی اپنے حسین رنگ میری زندگی میں ہمیشہ کے لیے بکھیر جاتی، میری عزت نفس پر آسمہ چچی کی جانب سے میرے لیے انکار اور اسد کے لیے اقرار نے کڑی ضرب لگائی تھی، جس کے بعد میں نے اپنے دل اور محبت کے ہر واسطے کو نظر انداز کرتے ہوئے تم سے دستبرداری کا فیصلہ کر تو لیا تھا، مگر تمہاری نم آنکھوں کے شکوے نے جہاں مجھ پر تمہاری دلی کیفیت عیاں کر ڈالی تھی، وہیں مجھ سے میرا سکون و قرار بھی چھین لیا تھا، جس کے بعد میں پھر کبھی چین سے نہ رہ سکا تھا۔ جلتی ہوئی آنکھیں کھول کر زائر نے اپنی گفتگو کے دوران پہلی بار روشنا کی جانب دیکھا تھا، جو ہنوز گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی، لیکن اب اس کا وجود کسی بت کی مانند ساکت نہیں بلکہ ہلکے ہلکے جھٹکے لے رہا تھا۔ اس کے پے در پے کیے گئے انکشافات کو سہنا یقیناً روشنا کے لیے آسان نہ تھا، لیکن زائر کے لیے مزید اس کی بدگمانیوں کو جھیلنا ناممکن ہو چلا تھا۔ تبھی تو اس کی تکلیف اور ذہنی اذیت کا اندازہ ہونے کے باوجود وہ ایک بار پھر سلسلہ کلام جوڑ چکا تھا۔ بے ایمانی کا میں کبھی بھی قائل نہیں رہا، سو تم سے اور اپنے اندر سے بچنے کے لیے میں نے یہ گھر تو کیا ملک تک چھوڑ دیا، تاکہ اپنی نئی زندگی کا ہر فرض احسن طریقے سے نبھا سکوں، مگر روٹھے دل سے میرا رابطہ پھر کبھی بحال نہ ہو سکا۔ اور جس دن مجھے تمہاری طلاق کی خبر ملی، اس دن تو گویا دل کی عدالت نے مجھے واضح طور پر تمہاری بربادی کا ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے پچھتاوے کی آگ میں جلنے کے لیے پھینک دیا تھا۔ ہر لمحہ ایک کسک کے ساتھ جینا کتنی بڑی سزا ہے، یہ کوئی مجھ سے پوچھے، جسے اف تک کرنے کی اجازت نہ تھی، لیکن پھر بھی میں جی رہا تھا، اپنی ذمہ داریوں کو نبھا رہا تھا۔ لیکن جب میری زندگی کی ایک محرومی کو دوسرے کی محرومی دور کرنے کا وسیلہ بنا دیا گیا، تب میرے قدم لڑکھڑا گئے۔ میں اگر ایک طرف مہرین کو بنا کسی قصور کے اتنی بڑی سزا نہیں دینا چاہتا تھا، تو دوسری طرف تمہیں بھی آزمائشوں کو جھیلنے کے لیے تنہا چھوڑنے پر میرا دل کسی طور پر آمادہ نہ تھا۔ سچ کہوں تو میرے حوصلے اور ہمت کو شاید اس سے کڑے امتحان کا سامنا زندگی میں پہلے کبھی نہ کرنا پڑا تھا۔ اور تب اچانک مہرین نے اپنی رضا مجھ پر واضح کرتے ہوئے مجھے حیرت سے گنگ کر ڈالا، وہیں میری الجھنوں کو بھی پار لگا دیا۔ میں جانتا تھا کہ تم مجھ سے بدگمان ہو اور کبھی بھی مجھ سے شادی کے لیے تیار نہ ہوگی، لیکن چاہے تم مجھے مطلبی سمجھتی یا خود غرض، بے حس یا جانور، میں تمہیں یوں برباد ہونے کے لیے نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ میں نے تم پر ہاتھ اٹھایا، اس کے لیے میں شرمندہ ہوں، لیکن مجھ میں ایک بار پھر سے تمہیں کھونے کا حوصلہ نہ تھا، سو میں اپنے فیصلے پر ڈٹا رہا، اور آج جب بالآخر میں نے تمہیں پا لیا ہے تو میرے سارے اندیشے، سارے وسوسے کہیں دور جا سوئے ہیں۔ میں نے اپنی محبت کا قرض آج ادا کیا، اب مجھے تم سے اور کچھ نہیں چاہیے۔ تمہارے نام کے ساتھ میرا نام جڑ چکا ہے، میرے دل کے اطمینان کو یہی بہت ہے۔ تمہیں مزید تکلیف دینے کے بارے میں میں سوچ بھی نہیں سکتا، سو تم مکمل طور پر پرسکون رہو، کیونکہ اپنی ذات کو تم پر مسلط کرنے کا میرا کوئی بھی ارادہ نہیں۔ اپنی بات مکمل کرتے ہوئے وہ آہستگی سے اٹھ کر ڈریسنگ روم میں جا گھسا تھا۔ دروازہ بند ہونے کی آواز نے کمرے کی خاموش فضا میں ایک پل کو ارتعاش پیدا کیا تو روشنا کے ساکت وجود میں بے اختیار حرکت پیدا ہوئی تھی۔ دھیرے سے نگاہیں اٹھاتے ہوئے اس نے اپنی متورم آنکھیں بائیں جانب نظر آتے دروازے پر ٹکا دی تھیں۔ آج کے دن کا آغاز جتنی بدگمانیوں اور وحشت سے ہوا تھا، اس کا اختتام اتنی ہی متضاد کیفیات پر ہوا تھا۔
وہ ظاہر کی جانب سے ہر طرح کے رویے کی توقع کیے ہوئے تھی، لیکن اس سب کے بارے میں تو اس نے گمان بھی نہ کیا تھا۔ حیرت سی حیرت تھی، بے یقینی سی بے یقینی تھی۔ اس کے اندر اٹھتا جوار بھاٹا حیران کن طور پر ٹھنڈا پڑ چکا تھا، اور سالوں سے اس کی ذات میں پنہا بے شمار خاموش سوالات بالکل اچانک ہی سارے جوابات پا چکے تھے۔ یہ سب کچھ اس قدر غیر متوقع طور پہ ہوا تھا کہ اس کے آنسو خشک، دماغ معاف اور اعصاب سن ہو چکے تھے۔ کچھ دیر بعد ظاہر چینج کر کے کمرے میں داخل ہوا تو اس کے ہاتھ میں کمبل تھا، جسے بیڈ کے ایک طرف رکھتے ہوئے وہ خاموشی سے سوئچ بورڈ کی جانب بڑھ گیا۔ بنا روشنا کی جانب دیکھے بھی وہ مسلسل اس کی نگاہیں خود پر محسوس کر رہا تھا، جنہیں مکمل طور پر نظر انداز کیے وہ اگلے ہی پل لائٹ آف کر کے نائٹ بلب آن کرتا، بیڈ کے انتہائی سرے پر سرتاپا کمبل لپیٹے اس کی حیران پریشان نگاہوں کے سامنے دراز ہو چکا تھا۔ نیکسٹ۔ ساری رات اس کے منکشف کی گئی حقیقتوں کو پرکھتے ہوئے آنکھوں میں کٹی تھی، جس کے نتیجے میں صبح جب وہ اٹھی تو طبیعت خاصی بوجھل اور سر درد سے پٹا جا رہا تھا، لیکن اس سب کے باوجود دل حیرت انگیز طور پر پچھلے دنوں کی نسبت کافی حد تک پرسکون تھا۔ رات ظاہر کے لیٹ جانے کے بعد وہ کتنی ہی دیر تذبذب کے عالم میں وہیں دیوار کے ساتھ بیٹھی رہی تھی، مگر جب تھکن حد سے سوا ہونے لگی تب بڑی خاموشی اور احتیاط کے ساتھ وہ آہستگی سے آ کر بیڈ کی دوسری جانب دراز ہو گئی تھی، یہ جانے بنا کہ اس کی تمام تر احتیاط کے باوجود اسے چند فٹ کے فاصلے پر بظاہر سوئے لیکن در حقیقت جاگتے وجود نے بے اختیار سکھ کا سانس لیتے ہوئے اتنی دیر میں پہلی بار پلکیں موندی تھیں۔ ٹھنڈ میں اکڑ کر بیٹھی روشنا کی تکلیف کو نظر انداز کر کے سونا اس کے لیے مشکل ہی نہیں ناممکن تھا۔ دوسری جانب روشنا پر اور کچھ نہیں تو ظاہر کے قول کی سچائی پوری طرح سے واضح ہو چکی تھی، اور یہی چیز اسے بار بار اس کی باقی تمام باتوں کو بھی سوچنے اور پرکھنے پر مجبور کر رہی تھی، جنہیں فی الحال ذہن سے زبردستی نکالتے ہوئے وہ اٹھ بیٹھی تھی۔ دونوں ہاتھوں سے بال سمیٹتے اس نے قدرے جھجک کر اپنے دائیں جانب دیکھا، جہاں گہری نیند میں سوئے ظاہر کے چہرے سے کمبل ہٹ چکا تھا، اور کمرے میں پھیلی مدھم سی روشنی میں روشنا کے لیے اس کے ظاہر نقوش سے نظر چرانا مشکل ہو گیا تھا، جسے شاید اسے زندگی میں پہلی بار اتنے قریب اور اس قدر غور سے دیکھنے کا موقع ملا تھا۔ بے اختیار اس کی نگاہیں ظاہر کی کشادہ پیشانی اور اس پر بکھرے براؤنش بلیک بالوں سے ہوتی ہوئی اس کی لمبی لمبی پلکوں سے سجی بند آنکھوں پر آن ٹھہری تھیں، جن کے درمیان اس کے اٹل ارادوں کا پتہ دیتی سیدھی کھڑی ناک اور اس کے نیچے موجود بھرے بھرے سے لب اس کے چہرے کو انتہائی وجیح تاثر دے رہے تھے۔ ہمہ وقت چہرے پہ چھائی رہنے والی شان بے نیازی اس پل سرے سے مفقود تھی۔ گہری نیند میں اس کا چہرہ کسی چھوٹے سے بچے کی طرح معصوم اور بے ریا لگ رہا تھا، ہر غم ہر فکر سے آزاد، بالکل پرسکون۔ کتنی ہی دیر اس کے چہرے کو بے دھیانی میں تکنے کے بعد وہ ایک گہری سانس لیتے ہوئے بیڈ سے اتر آئی اور دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی باتھ روم میں جا گھسی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ شاور لے کر کمرے میں داخل ہوئی تو نظر سیدھی بیڈ پر نیم دراز ظاہر کی نظروں سے جا ٹکرائی تھی۔ ڈبل شیڈ کے بیبی پنک اور لائٹ بلو ایمبرائڈرڈ سوٹ میں گیلے بال پشت پر بکھرائے وہ بنا دوپٹے کی ایک لمحے کو ظاہر کا دل دھڑکا گئی، لیکن اگلے ہی پل وہ اس کے گلابی پڑتے چہرے سے نگاہیں چرائے خود پہ قابو پاتا تیزی سے اٹھ کر اس کے قریب سے گزرتا ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گیا۔ اس کے یوں منظر سے غائب ہونے پر روشنا بے اختیار ایک گہری سانس لیتے ہوئے خود کو نارمل کرتی ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آ بیٹھی، اور تبھی دروازے پر ہلکی سی دستک دیتے ہوئے ردا، ایمن اور نادیہ اندر چلی آئی تھیں۔ السلام علیکم۔ تینوں مسکراتے ہوئے اس سے ملیں تو وہ بھی مسکرا دی۔ ہمارے دھلا بھائی کہاں ہیں بھئی؟
ایمن نے ادھر ادھر نظر دوڑاتے ہوئے پوچھا۔ باتھ روم میں ہیں۔ اوکے، اور تمہیں کیا سسرال کا نام بدنام کرنا ہے جو یہ پھیکا سا جوڑا پہن کر بیٹھ گئی ہو؟ ابھی تمہارے میکے والے ناشتہ لے کر آئیں گے تو کیا سوچیں گے؟ ایمن نے شرارت سے اسے گھورا تو ردا اور نادیہ کے ساتھ ساتھ وہ خود بھی مسکرا دی۔ ویسے کتنے مزے کی بات ہے نا کہ روشی صاحبہ کی زندگی میں سسرال نام کا کوئی ٹنٹنا ہی نہیں۔ ایمی صوفے پہ بیٹھتے ہوئے بولی۔ فکر نہ کرو، تمہارے بھی اتنے ہی مزے ہوں گے۔ ردا نے مانی ہیجی سے کہا تو سب کے ساتھ ایمن بھی ڈٹھائی سے ہنس پڑی۔ اصل سزا تو بیچارے زائر اور فہد کو ملے گی، جو ان دونوں پر صحیح سے روب بھی نہ جما سکیں گے کہ کہیں آواز سن کر ساس سسر کی کمرے میں انٹری نہ ہو جائے۔ نادیہ مزاح کا ہیز لہجے میں بولی تو کمرے میں ایک بار پھر ان کی ہنسی کی کھنک اٹھی۔ ویسے یار، تم نے کبھی سوچا تھا کہ تمہاری شادی زائر سے ہوگی، جو ہر لمحہ تم پر چڑھ دوڑنے کو تیار رہتا تھا؟ ایمی نے ہلکے پھلکے سے انداز میں پوچھا تو رشنا کے مسکراتے لب جڑ سے گئے۔ بے اختیار وہ ہیئر برش اٹھانے کے بہانے ان کی جانب سے رخ موڑ گئی تھی۔ نہیں، وہ آہستگی سے بولی، اور میں نے آج سے کافی سال پہلے تم سب کو اس بارے میں کلیو دے دیا تھا۔ ردا نے فرضی کالر جھاڑتے ہوئے کہا تو ڈریسنگ روم سے اچانک باہر آتے زائر نے خوش دلی سے اس کی بات اچکی تھی۔ کون سا کلیو دے دیا تھا بابی صاحبہ؟ اور رشنا کا دل تیزی سے دھڑک اٹھا۔ بے اختیار اس کی نگاہیں آئینے میں نظر آتے زائر کے عکس پر جا ٹھہری تھیں، جو کمرے کے وسط میں کھڑا ردا کی جانب مسکراتی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ یہی کہ تم کافی سال پہلے رشنا کی محبت میں گرفتار ہو چکے تھے۔ بنا کسی جھجک کے ردا کی جانب سے جواب موصول ہوا تھا۔ اچھا، لیکن تمہیں کیسے پتہ چلا؟ بھویں اچکاتے ہوئے اس نے دلچسپی سے پوچھا تھا۔ جناب، ہم اڑتی چڑیا کے پر گننے والوں میں سے ہیں، اس نے گردن اکڑائی تھی۔ ویری ویل، تو پھر رشنا کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس کے پر گنے تھے؟ اس نے شرارت سے ایک نظر رشنا پر ڈالتے ہوئے کہا تو کمرہ جیسے کشتے زعفران بن گیا، جبکہ رشنا کی پلکیاں انواحت میں بوجھل ہو کر جھک چلی تھیں۔ نہیں صاحب، یہ بڑی گھنی چیز ہیں، اس بارے میں تو یہ خود ہی ہمیں کچھ بتائے تو بتائے۔ ہاں تو مائی ڈیئر روشی، تم ہی بتا دو اپنے شوہر نامدار کو کہ تم بھی ان کے عشق میں گرفتار تھی یا نہیں۔ ردا نے توپوں کا رخ اس کی جانب موڑ دیا تو وہ بری طرح گھبرا گئی۔ اس پہ مستزاد زائر کی شوخ نگاہیں، اس کا چہرہ نہ چاہتے ہوئے بھی بری طرح تپ اٹھا تھا۔ او گاڈ، شی از بلشنگ، اٹ مینس کہ اس طرف بھی گڑبڑ تھی اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلا۔ ایمی خوشگوار حیرت کے زیر اثر چلائی تو ردا اور نادیہ کی آنکھیں بھی مارے حیرت کے پھیل گئیں، مگر اس سے پہلے کہ وہ تینوں مل کر زائر کے سامنے اس کا ناطقہ بند کر دیتیں، حفت زدہ سی رشنا تیزی سے بول اٹھی تھی۔ جی نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں تم لوگوں کی فضول گوئی پر شرمندہ ہو رہی ہوں، جسے میرے خیال میں اب ختم ہو جانا چاہیے، کیونکہ نیچے سب ہمارا ویٹ کر رہے ہوں گے۔ وہ بنا کسی کی طرف دیکھے تیزی سے اٹھ کر دروازے کی جانب بڑھ گئی تو وہ تینوں زائر کی جانب دیکھتے ہوئے مانی ہیزی سے مسکرا دیں، جو اپنی بے ساختہ امڑتی ہنسی کا گلا گھونٹتے ہوئے تیزی سے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے جا کھڑا ہوا تھا۔ نیکسٹ۔ روزمرہ کے کاموں میں وقت سب کو الجھائے تیزی سے گزرتا چلا جا رہا تھا۔ ان کی شادی کو 2.5 ماہ کا عرصہ ہونے کو تھا، لیکن ان کے درمیان موجود فاصلہ آج بھی اول روز کی طرح قائم تھا، جنہیں بانٹنے کی دونوں میں سے کسی نے بھی کوشش نہ کی تھی۔ سب کے سامنے ایک دوسرے کے ساتھ ہنستے بولتے وہ بظاہر بالکل مطمئن اور خوش نظر آتے، جس پہ بی جان نے اور باقی سب نے بھی سکھ کا سانس لیا تھا۔ لیکن کمرے کی تنہائی میں ان کا تعلق ضروری بات چیت اور ایک دوسرے کی ضروریات زندگی کا خاموش خیال رکھنے تک ہی محدود تھا، جس پہ زائر اگر مطمئن تو رشنا حیران تھی، جس کی سوچیں ہر گزرتے دن کے ساتھ غلط ثابت ہوتی جا رہی تھیں، اور جو وہ یہ سمجھے ہوئے تھی کہ زائر اس سے فقط اپنی غرض کے لیے شادی کر رہا ہے، دھیرے دھیرے اس کی کئی باتوں پر غور کرنے پر مجبور ہو چلی تھی۔
جبکہ وہ خود اس کی سوچوں کے اتار چڑھاؤ سے بے خبر اسے اپنا نام دے کر حقیقتاً بہت مطمئن تھا، جیسے اس کا مقصد محض روشنا کی زندگی کو محفوظ کرنے کے سوا اور کچھ نہ تھا۔ مہرین سمیت تمام گھر والوں کو وہ کیا کہہ کر مطمئن کرنے کی ٹھانے بیٹھا تھا، روشنا کو قطعاً اندازہ نہ تھا، لیکن بہر کیف وہ اندر ہی اندر اس بارے میں پریشان تو تھی۔ بات جلد یا بد دیر اٹھنی تھی، اور سب کو فیس کرنے کے خیال سے ہی اس کے ہاتھ پاؤں بھلانے کے لیے یہ بات کافی تھی۔ پھر بلا ظاہر کیسے اس قدر مطمئن تھا؟ گھر میں جہاں اکثر مہرین کو واپس لانے کا ذکر ہونے لگا تھا، وہاں ایک آدھ بار اس کی گود بھرنے کے حوالے سے بھی بات ہو چکی تھی، جس پہ روشنا کا دل تو اچھل کے حلق میں آ گیا تھا، لیکن ظاہر کے تاثرات میں کوئی فرق پڑتا نظر نہ آیا تھا، اور اس کا یہی اطمینان روشنا کے لیے چنبے کا باعث تھا، جو بنا کسی پریشانی کے بی جان، تائی امی اور تائی ابا کی ہدایت کے عین مطابق انصاف سے کام لیتے ہوئے مہرین اور اس کے درمیان اپنے شب و روز تقسیم کیے ہوئے تھا۔ اس روٹین کا مہرین پر کیا اثر پڑنا تھا وہ نہیں جانتی تھی، لیکن کم از کم اس کے لیے مہرین کا وجود کسی تکلیف یا حسد کا باعث نہ تھا۔ وہ ہمیشہ سے حقیقت پسندی کی قائل رہی تھی، اور حقیقت یہ تھی کہ ظاہر اور مہرین کی زندگی میں اگر کوئی تیسری ہستی داخل ہوئی تھی تو وہ روشنا ظہیر کی ذات تھی، مہرین ہمدانی کی نہیں۔ سو اس کے نزدیک مہرین کے لیے تنگ نظری اختیار کرنے کا اسے کوئی حق نہ تھا، اور جب وہ ایک چیز کا سرے سے حق ہی نہیں رکھتی تھی تو پھر بھلا کیسی تکلیف اور کہاں کی جلن؟ بلکہ اسے تو یہ سوچ بھی رہ رہ کر شرمندہ کرتی تھی کہ محض ایک اس کی وجہ سے مہرین اپنے گھر سے بے گھر ہوئی پھر رہی تھی۔ سب کا اصرار اپنی جگہ، لیکن اکثر اس کا جی چاہتا کہ وہ مہرین سے فون پر بات کر کے اسے گھر واپس آنے کے لیے کہے۔ ان کا تعلق گہرا نہ سہی، لیکن اس حد تک تو بحال ہو جائے کہ وہ پہلے کی طرح ایک دوسرے سے بات چیت کر سکیں، لیکن نہ جانے کیوں اپنی اس خواہش کو عملی جامہ پہنانے کی اس میں ہمت نہ پڑتی تھی۔ مہرین کو فیس کرنے، اس سے بات کرنے کا احساس اسے ہر بار پیش قدمی سے روک دیتا تھا، اور وہ بے بسی سے اپنی کم ہمتی کو کوس کر رہ جاتی تھی۔ اس تکون میں وہ خود کو بڑی آکورڈ پوزیشن پہ محسوس کرتی تھی، جبکہ جن دو شخصیات کی ایما پر یہ تکون تشکیل پائی تھی وہ اس کے احساسات سے بے خبر بڑے آرام سے اس میں ایڈجسٹ کر چکے تھے۔ کم از کم اسے تو یہی محسوس ہوتا تھا۔ اب حقیقت کیا تھی یہ تو وہ دونوں یا ان کا اللہ ہی بہتر جانتا تھا۔ نیکسٹ رات کے کھانے کے بعد وہ طیبہ کی فرمائش پہ گرین ٹی بنا لائی تھی، جسے تمام مردوں کو لاؤنج میں سرو کرتی وہ خواتین کی جانب چلی آئی، جو بی جان کے کمرے میں محفل جمائی بیٹھی تھیں۔ سب کو سرو کرنے کے بعد وہ اپنا کپ اٹھائے ردا کے برابر فلور کشن پہ آ بیٹھی تھی۔ گرم قہوے کا سپ لیتے ہوئے اس نے چھوٹی امی کی جانب دیکھا تھا، جو اپنی کسی ملنے والی کا قصہ حاضرین محفل کو سنا رہی تھیں۔ چونکہ موضوع گفتگو کا اسے اندازہ نہ تھا، سو بے دھیانی میں سب کے چہروں سے ہوتی ہوئی اس کی نظر آسمہ بیگم پر آ ٹکی تھی، جو چہرے پر نرم سا تاثر سجائے جیٹھانی کی جانب متوجہ تھیں۔ کتنی خواہش تھی اسے انہیں یوں سب کے ساتھ ہنسی خوشی اتفاق سے بیٹھا دیکھنے کی، لیکن انسان بڑا ناشکرا ہے، وہ ہمیشہ سے خسارے کا سودا کرنے والوں میں سے رہا ہے۔ جو نعمتیں اس کے پاس موجود ہوتی ہیں ان کی کبھی قدر نہیں کرتا، اور جو نہیں ہوتی انہیں پانے کے لیے دیوانہ وار تگ و دو کرتا ہے۔ تا وقت یہ کہ اسے ٹھوکر نہیں لگتی، اسے اپنے پاس موجود خزانے کا احساس ہی نہیں ہوتا، لیکن کیا یہ ضروری ہے کہ مچھلی پتھر چاٹ کر ہی واپس آئے؟ انسان کو ازخود اپنی دسترس میں موجود نعمتوں کی قدر کیوں نہیں ہوتی؟ گہری سانس لیتے ہوئے اس نے ذہن کو حاضر کرتے ہوئے ایک بار پھر گفتگو کی جانب دھیان دیا، جو اب مہرین کی جانب مڑ چکی تھی۔ بھابھی، میرے خیال میں آپ کو مہرین سے واپسی کی بات اب خود کرنی چاہیے۔ آسمہ دھیمے لہجے میں نعیمہ سے مخاطب تھیں۔
رشنا کے نکاح کے بعد وہ ایک بار بھی گھر نہیں آئی، جبکہ یہ سب اس کی اپنی خواہش پہ ہوا تھا۔ اب اس کا یہ رویہ میری سمجھ سے بالاتر ہے۔ آپ میری بات کا غلط مطلب مت لیجیے گا، لیکن میں نہیں چاہتی کہ رشنا پر کوئی بات بنے اور لوگ اسے ظالم اور مہرین کو مظلوم سمجھیں۔ انہوں نے مناسب الفاظ میں اپنے خدشات کو زبان دی تھی۔ میں کیوں غلط مطلب لینے لگی؟ تم نے کوئی ناجائز بات تو نہیں کہی؟ مہرین کا رویہ واقعی بہت نامناسب ہے۔ پہلے تو میں یہ سوچ کر خاموش تھی کہ بچی کی برداشت کا امتحان لینے سے بہتر ہے کہ وہ کچھ عرصہ اپنی ماں کے گھر رہ لے، لیکن اس درجہ سب سے قطع تعلق کر لینا کہ وہ ایک فون کرنے کی بھی روادار نہیں رہی، یہ ایک تو حقیقتاً زیادتی والی بات ہے۔ آسما کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے نعیمہ نے ہمیشہ کی طرح حق کا ساتھ دیا تھا، جس پہ سب کے ساتھ ساتھ رشنا کا دل بھی ان کی اعلیٰ ظرفی کا قائل ہو گیا تھا، جو سگی بھانجی پر دیورانی کو فوقیت دے رہی تھیں، محض اس لیے کہ وہ صحیح بات کر رہی تھیں۔ تم نے عصمت سے بات کی؟ بی جان متفکر ہو چلی تھیں۔ جی کی تھی۔ پھر کیا کہتی ہے وہ؟ یہی کہ اگر مہرین کچھ عرصہ مزید وہاں رہنا چاہتی ہے تو وہ اس کے ساتھ زبردستی تو نہیں کر سکتی۔ وہ بوجھل لہجے میں گویا ہوئی تھیں۔ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، مہرین تو چلو بچی ہے، نادان ہے، کم از کم عصمت کو تو عقل سے کام لینا چاہیے۔ اور پھر گھوم پھر کر وہی بات کہ اگر وہ یہ سب نہیں برداشت کر سکتی تھی تو کیوں ہاں مہا اپنے ساتھ ساتھ شوہر اور باقی سب کو بھی مشکل میں گرفتار کیا؟ ہماری جانب سے تو نہ زائد پر کوئی زور زبردستی کی گئی تھی اور نہ ہی مہرین پر، پھر اب سب گھر والوں کے ساتھ ہی ناراضی کیوں دکھائی جا رہی ہے؟ بی جان نے گویا کمرے میں موجود تمام افراد کے دل کی بات کہہ ڈالی تھی، جن کے لیے مہرین اور اس کا رویہ دونوں ہی ناقابل فہم ہو چلے تھے۔ آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں بی جان، زندگی کوئی بچوں کا کھیل نہیں جو اس طرح گزاری جا سکے۔ میں جلد ہی منصور صاحب اور زائر کے ساتھ عصمت کی طرف جاؤں گی اور اسے خود سمجھاؤں گی، نعیمہ رسان سے بولی تھیں۔ اللہ کرے یہ مسئلہ جلد حل ہو جائے، مجھے تو اس طرف سے بہت پریشانی ہے۔ بی جان کے لہجے میں اندیشے بول رہے تھے۔ آپ پریشان مت ہوں بی جان، اللہ نے چاہا تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ نعیمہ نے نرمی سے ان کے بازو پر دباؤ ڈالتے تسلی آمیز لہجے میں کہا تو سبھی ایک گہری سانس لے کر رہ گئے۔ میرے خیال میں اب لیٹنا چاہیے، کافی دیر ہو گئی ہے۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد عفت گھڑی کی جانب دیکھتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئیں تو محفل ازہد برخاست ہو گئی۔ نیکسٹ۔ کپ دھو کر ریک میں رکھتے ہوئے وہ کچن کی لائٹ آف کرتی کمرے میں چلی آئی تھی، جہاں زائر بریف کیس کھولے اس پہ جھکا کھڑا تھا۔ دروازہ بند کرتی وہ خاموشی سے چینج کرنے کی نیت سے ڈریسنگ روم کی جانب بڑھی تھی، مگر ابھی 2 قدم بھی نہ اٹھا پائی تھی کہ اچانک لائٹ چلی گئی۔ او گاڈ، اس مصیبت کو بھی ابھی جانا تھا۔ اندھیرے میں زائر کی جھنجھلائی ہوئی آواز ابھری تھی۔ 1 منٹ، میں کینڈل جلاتی ہوں۔ رشنا اندازے سے سائی ٹیبل تک پہنچی تھی۔ ٹٹول کر دراز کھولتے ہوئے اس نے ماچس برآمد کی تھی اور اگلے ہی پل تیلی جلا کر کارنر میں رکھے آرٹسٹک سے کینڈل سٹینڈ میں لگی بہت سی موم بتیوں میں سے ایک کو روشن کر دیا تھا۔ دیٹس بیٹر۔ مدھم سی روشنی میں زائر بریف کیس میں سے چند فائلز نکالتے ہوئے اپنے دھیان میں بڑبڑایا تھا۔ ہاتھ میں پکڑی ماچس جگہ پر رکھتے ہوئے رشنا خاموشی سے آگے بڑھی تھی اور تبھی اپنے دھیان میں بریف کیس بند کرتے تیزی سے پلٹتا زائر اس سے آ ٹکرایا تھا، مگر اس سے پہلے کہ وہ ان بیلنس ہو کر گرتی، رشنا اس کا بازو اور زائر اس کا ہاتھ تھام چکا تھا۔ تیزی سے سیدھے ہوتے ہوئے اس نے زائر کی جانب دیکھا تھا۔ اس کے اس قدر قریب تھا کہ کمرے میں پہلی روشنی میں بھی وہ اس کی آنکھوں اور چہرے کے بدلتے تاثرات کو بآسانی دیکھ سکتی تھی۔ ہوگو کی دل فریب خوشبو اس کے حواسوں پر چھانے لگی تو بے اختیار تیزی سے دھڑکتے دل کو سنبھالتے اس نے اگلے ہی پل اس کا بازو چھوڑتے ہوئے اپنا دوسرا ہاتھ بھی کھینچنا چاہا تھا،
مگر زائر کی مضبوط گرفت کے باعث وہ ایسا نہ کر پائی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی روشنا کی نگاہیں ایک بار پھر زائر کی جانب اٹھی تھیں، اور نہ جانے کیوں اس کے دل کے لیے مزید ان جذبوں سے دامن چھڑانا ناممکن رہا تھا۔ نیکسٹ۔ دونوں کے درمیان اجنبیت کی دیوار کیا گری تھی، ان کے رشتے میں حائل ہر طرح کا تناؤ اور بیگانگی اپنے آپ ختم ہو چلی تھی۔ روشنا کے رویے میں بدلاؤ تو زائر بہت عرصے سے محسوس کر رہا تھا، لیکن یہ تبدیلی محض اس کے مزاج میں نہیں بلکہ اس کی سوچوں اور جذبات تک میں وقوع پذیر ہو چکی تھی۔ اس حقیقت کا اسے اندازہ نہ تھا۔ اس روز ماحول کا اثر تھا یا کیا، جو وہ بے اختیاری میں اس کے ہاتھ پہ اپنی گرفت مضبوط کر بیٹھا تھا، لیکن روشنا کے چہرے پر تیزی سے پھیلتے رنگوں نے اسے ایک لمحے کے لیے ساکت کرتے ہوئے اس کی ذات میں درانے والی بہت سی خاموش تبدیلیاں بھی اس پہ آں کر ڈالی تھیں، جن کے پیش نظر اسے فیصلہ کرنے میں محض ایک لمحہ لگا تھا۔ اپنے اس فیصلے پر نہ اسے کوئی پچھتاوا ہوا تھا اور نہ ہی روشنا کو، جس کے دل و دماغ پر چھایا سوچوں کا غبار اور عجیب سا بوجھل پن یکایک دور ہو چلا تھا۔ یوں جیسے بے تحاشا حبس کے بعد موسم اچانک کھل سا گیا ہو۔ اس کے نارمل رد عمل نے جہاں ان کے درمیان ہر طرح کی تلخیوں کو ختم کر ڈالا تھا، وہیں زائر پہ محبت اور سچائی کی طاقت بھی واضح کر ڈالی تھی، جو بنا اس کی کسی شعوری کوشش کے روشنا سے اپنا آپ منوانے میں کامیاب ہو چکی تھیں۔ اس میں کوئی شک نہ تھا کہ اس نے سچے دل سے اپنی محبت کا قرض اتارنا چاہا تھا، اور محبت نے آگے بڑھ کر اس کا دامن خوشیوں سے بھر ڈالا تھا۔ آنے والے 1.5 ماہ میں زائر کو اس کی زندگی کی سب سے خوبصورت خبر ملی تھی۔ روشنا کی جانب سے اس خوشخبری نے سب کے ساتھ ساتھ مہرین کے دل کو بھی گہرے سکون سے ہمکنار کر دیا تھا۔ اسے شدت سے اسی خبر کا تو انتظار تھا، جبکہ دوسری جانب روشنا بھی جیسے ایک فیصلے پر پہنچ کر مطمئن ہو چلی تھی۔ زائر، مجھے آپ سے ایک بات کہنی ہے۔ صوفے پر اس کے برابر بیٹھتے ہوئے اس نے دھیمے لہجے میں کہا۔ جی فرمائیے، میں سن رہا ہوں۔ وہ ہاتھ میں پکڑے ریموٹ سے ٹی وی کا والیوم کم کرتے ہوئے بولا تھا۔ زائر، میں چاہتی ہوں کہ آپ مہرین کو گھر واپس لے آئیں۔ وہ بنا کسی ہچکچاہٹ کے بولی تو زائر ایک لمحے کو اس کا چہرہ دیکھ کر رہ گیا، جہاں سوائے ہلوس کے دوسرا کوئی تاثر نہ تھا۔ چاہتا تو میں بھی یہی ہوں، لیکن وہ ایک گہری سانس لے کر خاموش ہو گیا تھا۔ اب وہ اسے کیا بتاتا کہ اس کے مسلسل اصرار کے باوجود مہرین فی الحال گھر واپس آنے کے لیے تیار نہ تھی۔ روشنا جیسے ازحد ساری بات سمجھ گئی تھی۔ وہ مان جائیں گی، آپ کوشش تو کریں۔ ویسے بھی میری خواہش ہے کہ جس دن کے لیے انہوں نے اتنی بڑی قربانی دی ہے، وہ دن جب آئے تو وہ یہاں ہم سب کے ساتھ موجود ہوں۔ میں اپنی زندگی مکمل کر کے انہیں ادھورا رہنے کے لیے اکیلا نہیں چھوڑ سکتی۔ وہ مضبوط لہجے میں گویا ہوئی تو زائر ایک پل کو اپنی آنکھیں جھپکنا بھول گیا۔ عورت کی وسعت، نرمی اور صبر کا یہ کون سا مقام تھا، وہ نہیں جانتا تھا۔ ہاں، لیکن ایک بات تو طے تھی کہ مرد اگر چاہے بھی تو اپنی تمام تر طاقت کے باوجود اپنے ضبط اور حوصلے کا اس درجہ امتحان نہیں دے سکتا تھا جتنا کہ بظاہر نازک لیکن در حقیقت بے حد مضبوط صنف دینے کی ہمت رکھتی تھی۔ تم ٹھیک کہتی ہو، اسے واقعی اس دن کا بہت شدت سے انتظار تھا۔ وہ نہ صرف تمہیں مزید تکلیفوں سے بچانا چاہتی تھی، بلکہ تمہارے توسط سے میرے ساتھ ساتھ اپنی زندگی کی محرومی بھی دور کرنا چاہتی تھی۔ زائر نے دھیمے لہجے میں مہرین کے جذبات سے روشنا کو آگاہ کیا۔ پھر تو مجھے یقین ہے کہ وہ اب کسی طور انکار نہ کر پائیں گی، آپ بس انہیں لانے والی بات کریں۔ وہ خوش دلی سے بولی تو اس کی جانب تکتے زائر کے لیے ایک بار پھر اپنی حیرت پر قابو پانا مشکل ہونے لگا تھا۔ آپ اگر میری جانب سے کسی ہچکچاہٹ کا شکار ہیں تو بے فکر رہیے، کیونکہ مہرین کی ذات کبھی بھی میرے لیے کسی پریشانی کا باعث نہیں رہی۔
یا یوں کہیے کہ ہماری محرومیوں نے میرے اندر سے اجنبیت کے ہر احساس کو مٹا ڈالا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ میری بات سن کر آپ کو حیرت ہو رہی ہو، لیکن ہوتا ہے، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دو انسانوں کو ان کی خوشیاں نہیں بلکہ ان کے درد، ان کی محرومیاں ایک کرنے کا باعث بن جاتی ہیں، اور غم کے یہ رشتے خوشیوں سے زیادہ مضبوط، زیادہ پرہلوس ہوتے ہیں، کیونکہ یہ تب وجود میں آتے ہیں جب آپ اپنے خالی ہاتھوں سے کسی دوسرے تہی دامن شخص کو سہارا دینا چاہتے ہیں۔ بس کچھ یہی عجیب و غریب اور ناممکن سا نتیجہ میں اپنے اور ماہرین کے درمیان بھی محسوس کرتی ہوں۔ اس کے چہرے پر نگاہ جمائے وہ رسان سے بولتی چلی گئی تو حیرت زدہ سے زائر کے لبوں پر ستائش مسکراہٹ کی صورت آن ٹھہری تھی۔ "Well, I'm really impressed and thankful to you." "Thankful for what?" رشنا نے بھویں اچکائی تھیں۔ "For giving me the honor of having two brilliant, young, beautiful ladies at a time." وہ شرارت سے بولا تو رشنا نے مصنوعی حفکی سے اسے گھورتے ہوئے پاس پڑا کشن کھینچ مارا تھا۔ نیکسٹ۔ "تم جانتی ہو کہ رشنا کی طبیعت آج کل ٹھیک نہیں ہے." زائر نے ماہرین کے ہاتھ سے چائے کا کپ لیتے ہوئے سرسری انداز میں پوچھا تھا۔ وہ آج روٹین کے مطابق ہمدانی ہاؤس آیا ہوا تھا، جبکہ عصمت بیگم اور منصور صاحب کہیں ڈنر پر انوائٹڈ تھے، سو ان دونوں کے علاوہ اس وقت گھر میں سوائے نوکروں کی اور کوئی نہ تھا۔ میں جانتی ہوں۔ اپنا کپ لیے وہ اس کے مقابل بیٹھتے ہوئے دھیمے لہجے میں بولی تھی۔ "تو میرے خیال میں اب وہ وقت آ گیا ہے کہ جب تمہیں گھر چلنا چاہیے۔ اس کی جانب دیکھتے ہوئے وہ اس سے گویا ہوا تھا۔ "آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن میرے خیال میں ماہرین تمہیں میری اولاد کی بہت چاہ تھی، جسے تم اپنے ہاتھوں سے پالنا چاہتی تھی۔ زائر نے اس کی بات کا حوالہ دیتے ہوئے کھوجتی نظروں سے اس کا چہرہ دیکھا تھا۔ "آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں نے تب غلط بات کی تھی، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ آپ کی اولاد کو پالنے کا کل بھی میرے اندر، آپ کی اولاد کو پالنے کی چاہ کل بھی میرے اندر تھی اور آج بھی ہے۔ سر جھکائے وہ آہستگی سے بولی تو زائر بے اختیار مسکرا اٹھا۔ "تو پھر آخر تم گھر چلنے کے لیے راضی کیوں نہیں ہو؟ "اس لیے کہ میں وہاں واپس جانا ہی نہیں چاہتی۔ ہاتھ میں پکڑا کپ سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے وہ واضح اور دو ٹوک الفاظ میں بولی تو زائر اسے بے یقین نگاہوں سے دیکھ کر رہ گیا۔ "کیا؟" "ہاں، کیونکہ جوائنٹ فیملی سسٹم کی نہ تو مجھے عادت ہے اور نہ میں یوں بھیڑ بکریوں کی طرح رہنا پسند کرتی ہوں۔ احمد ولا میں سب کے ساتھ رہنے کا میرا پہلے بھی کوئی ارادہ نہ تھا، اور اب تو یہ کسی طور ممکن نہیں رہا۔ اس کی پیشانی پہ لہجہ بہ لہجہ بڑھتی شکنوں کی پرواہ کیے بغیر وہ بنا کسی جھجک کے بولی تھی۔ "کیوں؟ اب یہ خاص طور پر کیوں کر ممکن نہیں رہا؟ بمشکل تمام اپنے اشتعال پہ قابو پاتے ہوئے اس نے اپنی گہری نگاہیں ماہرین کے جذبز ہوتے چہرے پہ گاڑتے ہوئے پوچھا تھا۔ وہ جو کچھ سمجھ رہا تھا اس کے منہ سے سننا چاہتا تھا۔ کیونکہ وہاں رشنا رہتی ہے۔ ایک لمحے کی لڑکڑاہٹ کے بعد اس نے سپاٹ لہجے میں زائر کے بدترین خدشے کی تصدیق کر ڈالی تھی، اور زائر کا دماغ جیسے کھول اٹھا تھا۔ "رشنا کو اپنی زندگی میں نے فقط تمہاری مرضی، تمہاری ضد اور تمہاری خوشی سے داخل کیا تھا۔ پھر اب اس ساری بکواس کا مطلب پوچھ سکتا ہوں؟" ہاتھ میں پکڑا کپ سینٹرل ٹیبل پر پٹکتے ہوئے اس نے اس قدر سرد لہجے میں پوچھا تھا کہ ایک لمحے کے لیے ماہرین کو اپنی زبان خشک ہوتی محسوس ہوئی تھی، لیکن اگلے ہی لمحے اپنے ماں باپ کے گھر میں موجودگی کے احساس نے اس کے گرتے حوصلوں کو جیسے سنبھال دیا تھا۔ یہی کہ اب آپ اسے میری مرضی پہ طلاق بھی دیں گے؟ اس کی کھولتی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے وہ اتنی بڑی بات انتہائی نڈر انداز میں کہہ گئی تو زائر ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ "تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ بھنچی ہوئی مٹھیوں اور سرخ چہرے کے ساتھ وہ اپنے ضبط کی انتہاؤں پر تھا۔ "بالکل ٹھیک ہے، مجھے صرف آنے والے بچے کا انتظار ہے۔
جس کے بعد میں ایک لمحہ بھی نہ آپ کو وہاں رہنے دوں گی اور نہ ہی رشنا کا وجود آپ کے قریب برداشت کروں گی۔ وہ بھی اٹھتے ہوئے تیزی سے بولی تھی۔ بکواس بند کرو، وہ غصے سے دھارا تھا۔ یہ بکواس نہیں، حقیقت ہے، وہ حقیقت جسے مد نظر رکھتے ہوئے میں نے آپ کو رشنا سے شادی کے لیے مجبور کیا تھا۔ آپ میری پوزیسو نیچر سے بخوبی واقف ہیں، پھر آپ نے یہ سوچ بھی کیسے لیا کہ جس کے لیے کسی غیر کا خون لے کر پالنا ممکن نہیں، وہ اپنا شوہر اتنی آسانی سے کسی دوسری عورت کے ساتھ شیئر کر لے گی؟ نہیں ظاہر منصور، قطعاً نہیں۔ میں نے آپ کی اور اپنی زندگی مکمل کرنے کے لیے اس کانٹوں بھری راہ پر چلی تھی، جس کی منزل اگر مجھے حسب منشا نہ ملی تو میں خود کو برباد کروں گی ہی، لیکن آپ کی خوشیوں کو بھی ادھورا کر کے دم لوں گی۔ مہرین دو بدو چلائی تھی اور ظاہر کے لیے اپنی آنکھوں اور کانوں پر یقین کرنا ناممکن ہو چلا تھا۔ سن ہوتے دماغ کے ساتھ اس نے بے یقین نگاہوں سے اپنے مقابل کھڑے وجود کی جانب دیکھا تھا، جس کا ہر لفظ زہر میں بجھے تیر سا تھا، جنہوں نے محض چند سیکنڈ میں ہی نہ صرف اس کے مان، بھروسے اور یقین کو موت کی نیند سلا دیا تھا، بلکہ خود مہرین کے چہرے کو بھی بہت سیاہ، بہت کریہ بنا ڈالا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ یہ سب میں نے تمہارے منہ سے سنا ہے۔ تم شاید جانتی نہیں ہو کہ اس تھوڑی سی دیر میں تم نے مجھے کس قدر اذیت اور کتنے بڑے نقصان سے دوچار کر ڈالا ہے۔ میں نے تمہیں بہت اونچائی پہ بٹھا رکھا تھا مہرین، مگر تم نے نہ صرف میرا رشتوں پر قائم اعتبار بھی کھیر ڈالا ہے، بلکہ مجھے یوں اپنوں سے دغا بازی پر اکسا کر مجھے میری ہی نظروں میں گرا دیا ہے۔ بولو مہرین، تم نے یہ سب کیوں کیا؟ کیوں کیا تم نے ایسا؟ جواب دو۔ اسے دونوں کندھوں سے تھام کر بری طرح جھنجھوڑتے ہوئے وہ جیسے دکھ کی انتہاؤں پر تھا۔ پلیز مہرین، یہ فضول کی ضد چھوڑو اور میرے ساتھ گھر چلو۔ وہاں رشنا سمیت سب گھر والے تمہارے منتظر ہیں۔ میرا وعدہ ہے، آج جو کچھ ہم نے کہا سنا، اس کا پھر ہمارے درمیان کبھی ذکر نہ ہوگا۔ میں ہر بات بھلانے کو تیار ہوں۔ پلیز مہرو، ہماری زندگی مکمل ہونے کو ہے، اسے نئی آزمائشوں سے دوچار مت کرو۔ اس کی خاموشی محسوس کرتے ہوئے ظاہر کے ہاتھ نرمی سے اس کے ہاتھوں پر آن ٹھہرے تھے، جبکہ چہرے اور لہجے میں یکایک لجاجت آسمائی تھی۔ میں بھی آپ سے یہی کہنا چاہتی ہوں ظاہر کہ ہماری زندگی مکمل ہونے کو ہے، اور اس میں رشنا کی کہیں بھی کوئی جگہ نہیں بنتی۔ اسے نرم پڑتا دیکھ کر مہرین نے رسان سے قائل کرنا چاہا تھا۔ کس قدر خود غرض، شفاق اور بے حس عورت ہو تم۔ اپنا مطلب نکال لینے کے بعد اب تمہاری سو کالڈ مکمل زندگی میں رشنا کی کوئی جگہ نہیں بنتی۔ تمہیں یہ سب کہتے ہوئے ذرا خوف خدا محسوس نہیں ہو رہا مہرین؟ تیزی سے اس کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے وہ ایک دم پھر چلا اٹھا تھا۔ آپ میری محبت لفظ کا مطلب بھی جانتی ہو تم؟ تمہارے اندر محبت نہیں، جنون بھرا ہے، جسے صحیح اور غلط میں کوئی تمیز ہی نہیں، جو صرف لینا جانتا ہے، دینا نہیں۔ اور اگر تم نے اپنے اس جنون کے بلبوتے پر یہ طے کر رکھا تھا کہ تم جب بھی چاہو گی میں رشنا کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاؤں گا، تو میں اسے تمہاری ہام خیالی کے سوا اور کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اس کی بات کاٹتے ہوئے وہ تیز لہجے میں بولا تو اپنے جذبات کی اس درجہ ناقدری پہ مہرین تلملا اٹھی تھی، اور ایسے میں اس کی زبان سے وہ بات نکلتی چلی گئی تھی جسے وہ اب تک صرف اپنے ذہن میں رکھے ہوئے تھی، یا جس کا ذکر صرف اس نے اپنی ماما سے کیا تھا۔ چلیں میرے اس جنون کے بلبوتے پر نہ سہی، لیکن اپنی اس انویسٹمنٹ کے بلبوتے پر تو چھوڑیں گے نا، جو آپ نے پاپا کی کمپنی میں کر رکھی ہے۔ اس کا اشارہ ظاہر کی اس تمام تر سیونگ کی جانب تھا، جو اس نے مہرین کے ہی کہنے پر آج سے 1.5-2 سال پیشتر اس وقت وقار ہمدانی کی نئی کمپنی میں لگائی تھی، جب انہیں ایک مخلص اور مضبوط پارٹنر کی ضرورت تھی۔ ناؤ آئی گیٹ دا کلو۔ تو یہ تمہارا اور تمہارے پیرنٹس کا گیم پلان تھا، جب ہی تمہارے ماں باپ اتنی آسانی سے تمہاری بات مان گئے تھے۔ آئی کانٹ بلیو دس۔
مجھے یقین نہیں آ رہا کہ یہ سازشی سوچ میری بیوی کی ہو سکتی ہے، اس بیوی کی جس کی ذات کی کمزوری بھی مجھے اس سے دور نہ کر پائی تھی، جو ادھوری ہو کر بھی میرے لیے مکمل تھی، باعث فخر تھی۔ بے یقینی سے سر ہلاتے ہوئے وہ جیسے ٹوٹ سا گیا تھا۔ لیکن اب نہیں۔ اگر میری زندگی میں تمہاری کوئی گنجائش نکل بھی آتی ہے، تب بھی میرے دل میں تمہارے لیے کوئی جگہ، کوئی احساس باقی نہیں رہا۔ دکھ کا احساس کچھ اس شدت سے ظاہر کے پورے وجود سے مترشح تھا کہ ساری بحث میں مہرین کو پہلی بار اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا تھا، لیکن جوش میں تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ وہ جب بھی ظاہر سے رشنا سے علیحدگی اختیار کرنے کے بارے میں بات کرے گی، اس کا رد عمل شدید ہی ہوگا، کیونکہ وہ ایک فیئر بندہ تھا۔ رشتے، ناطے، فرائض، وہ ہر چیز کو ایمانداری سے نبھانے کا قائل تھا۔ لیکن اب وہ اسے اپنی غلط فہمی کہتی یا ہوش فہمی کہ اسے اس بات پر یقین نہ صحیح لیکن بھروسہ تو تھا ہی کہ ظاہر کبھی بھی رشنا کی محض چند ماہ کی زبردستی کی رفاقت کو اس کی 4.5 سالہ رفاقت پر فوقیت نہ دے گا۔ اس پہ مستزاد وقار صاحب کے ساتھ اس کی پارٹنرشپ، کہ جس میں اب تک وہ اپنی تمام تر کی سیونگ لگا چکا تھا، اس کے ہر طرح کے ابہام مٹا ڈالنے کے لیے کافی تھی۔ لیکن ظاہر کا رد عمل اس درجہ شدید ہوگا کہ وہ اس کی کسی بھی وجہ کو سرے سے جائز ماننے سے ہی انکاری ہو جائے گا۔ اس بارے میں تو اس نے سوچا ہی نہ تھا۔ ظاہر پلیز، آپ میری بات سمجھنے کی کوشش تو کریں۔ میرا خدا نے واسطہ یہ مطلب ہرگز نہیں تھا۔ میں آپ کو کوئی بلیک میل۔ مہرین نے گھبرا کر تیزی سے آگے بڑھتے ہوئے اس کا ہاتھ تھامنا چاہا تھا، جسے ایک جھٹکے سے چھڑاتے ہوئے وہ 2 قدم پیچھے ہٹا تھا، اور مہرین اپنی بات بھول کر بے یقینی سے ظاہر کا چہرہ تکنے لگی تھی، اس انسان کا جس کے لیے مہرین کی خوشی، اس کی مرضی ہمیشہ مقدم رہی تھی، مگر آج اس پل وہاں سوائے اجنبیت اور بیگانگی کے اسے اپنے لیے اور کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے تمہیں جتنا سمجھنا تھا سمجھ چکا، اور تم نے میری محبت، میرے اعتبار اور میری ذات کو جتنا بے توقیر کرنا تھا کر لیا۔ اب اس سے زیادہ کچھ سمجھنے اور سہنے کی مجھ میں طاقت نہیں۔ جھک کر صوفے پر پڑا کوٹ اٹھاتے ہوئے وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا دروازے کی جانب بڑھا تھا، اور مہرین کو لگا تھا گویا وہ اپنی جلد بازی میں اسے ہمیشہ کے لیے کھو بیٹھی ہے۔ یکایک اسے اپنے سامنے کا منظر دھندلا پڑتا محسوس ہوا تھا۔ کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے یہ بات یاد رکھیے گا کہ میں نے یہ سب خود سے زیادہ آپ کی زندگی کی کمی کو پورا کرنے کے لیے کیا تھا۔ میری یہ قربانی، یہ دکھ اور یہ تنہائی قرض ہے آپ پہ، جسے میں کبھی معاف نہیں کروں گی، کبھی نہیں۔ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی چلی گئی تھی، اور اس کی جانب پشت کیے کھڑا ظاہر اسی خاموشی سے دہلیز پار کر گیا تھا جس خاموشی سے اس نے مہرین کی بات سنی تھی۔ نیکسٹ 3 دن ہونے کو آئے تھے، اور ظاہر کو اب تک اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ مہرین یوں بھی سوچ سکتی ہے، اس کا دل اس قدر بے رحم اور خود غرض بھی ہو سکتا ہے۔ ظاہر کا دماغ سوچ سوچ کر معاف ہو چلا تھا، لیکن حیرت اور دکھ تھا کہ ختم ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ امی، بابا، رشنا، گھر والے، وہ کسی سے بھی نظریں ملانے کے قابل نہ رہا تھا، جو ہر روز مہرین کی واپسی کا ذکر چھیڑے بیٹھے تھے، بلکہ وہ تو شاید خود سے بھی نظریں ملانے کے لائق نہ رہا تھا۔ ایک عجیب سا احساس جرم اس کی راتوں کی نیند اور دن کا سکون برباد کیے ہوئے تھا، جس کے زیر اثر وہ خود کو مہرین کے ساتھ اس دھوکہ دہی میں برابر کا شریک محسوس کر رہا تھا۔ آخر کو اس کے پاس اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے ثبوت بھی کیا تھا؟ اگر یہ بات کھل جاتی تو کون تھا جو یہ ماننے کے لیے تیار ہوتا کہ وہ اس ساری پلاننگ سے لا علم تھا، بے قصور تھا؟ وہ کیا کہہ کر سب کو اپنا یقین دلاتا؟ امی، بابا، بی جان اور رشنا کا اعتبار، خلوص اور محبت
تو وہ شاید ساری زندگی کے لیے کھو بیٹھتا۔ اس میں کوئی شک نہ تھا کہ اس سارے قصے میں وہ نہ 3 میں تھا اور نہ 13 میں، لیکن نقصان ہر لحاظ سے سب سے زیادہ اسی کی ذات کو ہونے والا تھا، اور یہ اسے کسی طور منظور نہ تھا۔ مہرین کی یہ ضد ان تینوں کے علاوہ نہ جانے کتنی زندگیوں کو تباہی اور بے سکونی سے ہمکنار کر سکتی تھی۔ ان سب کے ساتھ ساتھ خود مہرین کی بہتری بھی اس بے جا خواہش سے دستبرداری میں ہی تھی۔ اس دن تو شدید شوق اور غصے کے باعث وہ اسے صحیح طریقے سے سمجھا نہیں سکا تھا، لیکن آج وہ ایک بار پھر نہایت تحمل اور پیار سے اس پہ اس بے تکی ضد کا اچھا برا ہر پہلو واضح کرنے کے خیال سے ہمدانی ہاؤس چلایا تھا، جہاں اس کی توقع کے برعکس خاموشی نے اس کا استقبال کیا تھا۔ سب کہاں گئے ہیں نواز؟ لاؤنج میں صوفے پر بیٹھتے ہوئے اس نے ملازم سے پوچھا تھا۔ صاحب جی، بڑے صاحب تو فیکٹری گئے ہیں، جبکہ بیگم صاحبہ اور چھوٹی بی بی پرسوں صبح اسلام آباد چلی گئی ہیں۔ اس نے مؤدب انداز میں مطلع کیا تو ظاہر ایک لمحے کو حیرت زدہ سا رہ گیا۔ مہرین نے اس سے اجازت لینا تو دور بتانا تک گوارا نہ کیا تھا، اور وہ سوچے بیٹھا تھا کہ اسے اپنے کیے پر شرمندگی ہوگی۔ خود سری اور ہٹ درمی کے اس مظاہرے پر اس کا دماغ کھول اٹھا تھا، جبکہ ملازم کے سامنے اپنی لا علمی اور بے اختیار حد تک کا احساس اس کا چہرہ سرخ کر گیا تھا۔ صاحب جی، چھوٹی بی بی جانے سے پہلے آپ کے لیے ایک لفافہ دے گئی تھیں۔ اس کے کڑے تیوروں پر نگاہ ڈالتے ہوئے نواز نے سہمے سے انداز میں نئی اطلاع دی تو اس درجہ تماشے پہ ظاہر کا دل چاہا تھا کہ وہ اڑ کر مہرین کے سر پہ جا پہنچے اور اس کا منہ گھما کر 2 تھپڑ رسید کرے، جسے نہ اپنی عزت کا کوئی خیال تھا اور نہ ہی اس کی عزت کی کوئی پرواہ رہی تھی۔ جوس کا گلاس اس کے سامنے سینٹرل ٹیبل پر رکھتے ہوئے وہ سفید لفافہ اس کے ہاتھ میں تھماتا خاموشی سے لاؤنج سے نکل گیا تو ظاہر بے اختیار ایک تنفر بھری نگاہ ہاتھ میں پکڑے لفافے پر ڈالتے ہوئے اس میں موجود پرچے کو نکال کر پڑھنے لگا۔ مائی ڈیئر ظاہر، میں آپ کو بتائے بغیر اسلام آباد جا رہی ہوں، جس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ آپ مجھے سمجھانے آئیں گے، جبکہ میں کچھ بھی سمجھنا نہیں چاہتی۔ آپ پر میں اپنی ہر بات واضح کر چکی ہوں اور اب صرف آپ کی جانب سے اقرار سننے کی خواہش مند ہوں۔ میں نے اپنی طبیعت کے خلاف خود پر، اپنے دل اور اپنی محبت پر بہت جبر اور صبر کیا، صرف اس لیے کہ آپ کی زندگی کی اس کمی کو پورا کر سکوں، جسے پورا کرنے کی صلاحیت سے قدرت نے نہ جانے کس جرم کی سزا میں مجھے محروم کر چھوڑا ہے۔ اپنی اس محرومی کے بدلے میں مجھے کس آزمائش سے گزرنا پڑا ہے، یہ میں جانتی ہوں یا میرا وہ دل جو اپنی شدت پسندی کے ہاتھوں بے حد مجبور ہے۔ اس نے نہ تو پہلے کبھی سمجھوتا کیا ہے اور نہ اب کسی صورت آپ کی ذات اور اپنی محبت شیئر کرنے کے لیے آمادہ ہے۔ آپ سے یہی التجا ہے کہ آپ میری اس محبت اور میرے اس پاگل دل کو مزید مت آزمائیں۔ یہ آپ کے بنا جی نہیں پائیں گے۔ میری یہ قربانی آپ پر قرض ہے، وہ قرض جس کا ذکر میں آپ سے بہت پہلے کر چکی تھی۔ اپنی اس قرض کے بدلے میں مجھے ہر حال میں صرف میرا ظاہر واپس چاہیے، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو میں آپ سے خود ہلا لیتے ہوئے علیحدگی اختیار کر لوں گی۔ مجھے کسی صورت بٹا ہوا ظاہر منظور قبول نہیں، یہ بات آپ بھی اچھی طرح سمجھ لیں اور اپنے گھر والوں اور سو کالڈ وائف کو بھی جتنی جلدی ہو سکے سمجھا دیں۔ فقط آپ کی منتظر مہرین ظاہر۔ بنچے ہوئے لبوں کے ساتھ ظاہر یک ٹک ہاتھ میں پکڑے کاغذ کے اس ٹکڑے کو تکے جا رہا تھا جو سوائے میں کی گردان کے اور کچھ نہ تھا۔ اس نے اس خط میں لکھا تھا کہ وہ اس سے شدید محبت کرتی ہے۔ یہ بھلا کیسی محبت تھی جو اب تک میں کے حصار میں قید تھی، جو اپنے محبوب کے گلے میں رسوائیوں کے توق ڈالنے کی خواہش مند تھی،
اور جس کے دل پہ ازہد ہجر کی بات کرتے ہوئے ہاتھ نہ پڑا تھا۔ نہیں، یہ جو کچھ بھی تھا کم از کم محبت کسی صورت نہ تھی۔ پچھلے 4 دنوں سے اس نے مہرین کی کہی ہر ناجائز اور تکلیف دہ بات کا بوجھ تنہا اپنی ذات پہ جھیلا تھا، یہاں تک کہ اس نے رشنا سے بھی کچھ نہ کہا تھا، جو نہ جانے کتنی بار اس سے پوچھ چکی تھی، صرف اس لیے کہ مہرین کی عزت اس کی عزت تھی۔ وہ اس بات کا ذکر اپنے ماں باپ رشنا سے کر کے اسے ان کی نظروں میں گرانا نہیں چاہتا تھا، اور ایک وہ تھی جو بظاہر تو اس سے دیوانگی کی حد تک محبت کی دعوے دار تھی، لیکن در حقیقت اسے اپنی اس شدید محبت میں کورٹ تک گھسیٹنے کی دھمکیاں دینے پر اتر آئی تھی، جس کے نزدیک صرف اپنی ذات اور اپنے جذبات اہم تھے، باقی ظاہر کی عزت، اس کی زندگی اور اس زندگی سے منسلک رشتوں کی اس کے نزدیک ذرا بھی اہمیت نہ تھی۔ ان 4 دنوں میں ظاہر نے اس کے ہاتھوں بہت تکلیف اٹھائی تھی، لیکن پھر بھی محض اپنے گھر کو بچانے کی خاطر وہ اس کی بہت سی تلخ باتوں کو بھلائے ایک بار پھر یہاں چلا آیا تھا، لیکن اس حد نے اب اسے بہت کچھ سمجھنے پر اور سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ گہری سانس لیتے ہوئے وہ ہاتھ میں پکڑا کاغذ کوٹ کی جیب میں رکھتا اٹھ کھڑا ہوا تھا، اور اگلے ہی پل لمبے لمبے ڈھگ پڑتا ہمدانی ہاؤس سے نکلتا چلا گیا تھا۔ نیکسٹ۔ آپ یوں اچانک اسلام آباد کیوں جا رہے ہیں؟ اس کی پیکنگ میں مصروف رشنا نے سوٹ کیس پر سے سر اٹھاتے ہوئے ظاہر کی جانب دیکھا تھا، جو موبائل پہ نمبر ملا رہا تھا۔ ایک ضروری کام ہے، فون کان سے ہٹاتے ہوئے وہ دھیمے لہجے میں گویا ہوا تھا۔ وہ پچھلے 1 ہفتے سے مہرین سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن ہر بار کی طرح اس مرتبہ بھی اس کی کال ڈسکنیکٹ کر دی گئی تھی۔ ظاہر، آپ اتنے دنوں سے مجھ سے کیا بات چھپا رہے ہیں؟ اس کے ناقابل فہم تاثرات سے سجے چہرے پر کھوجتی نگاہیں جمائے رشنا آہستگی سے اس کے پاس آ بیٹھی تھی، جو بے اختیار چونک اٹھا تھا۔ چند ہی ماہ میں وہ اس کی اس درجہ مزاج آشنا ہو چلی تھی کہ دل کا حال چہرے سے پڑنے لگی تھی۔ خاصی حیرت کی بات تھی، جبکہ وہ جس کے ساتھ اس نے 4.5 سال کا عرصہ گزارا تھا، کتنی بے نیازی سے اس کی ہر اذیت سے نظریں چرائے اس کے امتحان کا سامان کیے بیٹھی تھی۔ میں بھلا تم سے کوئی بات کیوں چھپانے لگا؟ نظریں چراتے ہوئے اس نے رشنا کو ٹالنا چاہا تھا۔ نہیں، کوئی بات تو ضرور ہے جس نے آپ کو بے انتہا پریشان کر رکھا ہے، حتیٰ کہ آپ کی بھوک، پیاس، نیند، ہر چیز بری طرح سے ڈسٹرب ہو چکی ہے۔ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے اپنی بات پر قائم تھی۔ ہاں ہے ایک بات، لیکن میں فی الحال اسے ڈسکس نہیں کرنا چاہتا۔ مزید آناکانی ممکن نہیں رہی تو وہ بوجھل سا سانس فضا کے سپرد کرتے بظاہر نارمل لہجے میں گویا ہوا تھا، جبکہ رشنا بے اختیار پریشان ہو گئی تھی۔ ظاہر، کوئی بہت سیریس میٹر تو نہیں ہے نا؟ اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھے اس نے فق چہرے کے ساتھ پوچھا تھا۔ سیریس ہے، لیکن بہت نہیں۔ اس کی حالت کے پیش نظر اس نے زبردستی کی مسکراہٹ لبوں پہ سجاتے ہوئے اسے تسلی دی تھی۔ آر یو شیور؟ آف کورس۔ اب اٹھو اور فٹافٹ میری پیکنگ مکمل کرو۔ اس کا دھیان بٹانے کو وہ خود بھی اس کے ساتھ اٹھ کر مدد کروانے لگا تھا۔ سوٹ کیس اٹھائے وہ اس کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ دعا کرنا اللہ میری مدد فرمائے۔ اس کے چہرے پر نگاہ جمائے وہ آہستگی سے بولا تو رشنا کے اندر ایک عجیب سی بے چینی سر اٹھانے لگی۔ ظاہر، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اس کا بازو تھامے رشنا گھبراہٹ میں شاید بے تکا سوال پوچھ بیٹھی تھی، لیکن وہ اس کا مطلب سمجھ گیا تھا۔ کسی کا قرض اتارنے۔ قرض؟ کس کا قرض؟ الجھن اور اضطراب اس کی آنکھوں سے ہویدا تھا۔ اپنا خیال رکھنا۔ اس کی آنکھوں سے نظریں چرائے وہ بنا کوئی جواب دیے جھک کر اس کی پیشانی چومتا تیزی سے باہر کی جانب بڑھ گیا تھا، جبکہ پیچھے حیران پریشان سی رشنا وہیں دہلیز پر کھڑی کی کھڑی رہ گئی تھی۔ نیکسٹ۔
ظاہر آپ اسے لاؤنج کے دروازے میں کھڑا دیکھ کر مہرین حیرت اور خوشی کا ملا جلا تاثر چہرے پر سجائے تیزی سے اس کی جانب بڑھی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ آپ ضرور آئیں گے۔ آپ کا سامان کہاں ہے؟ اپنی خوشی میں وہ اس کے سپاٹ تاثرات پر غور ہی نہ کر پائی تھی، اور ظاہر جو اس کے چہرے پر گھبراہٹ ندامت جیسے رنگ دیکھنے کی امید کیے بیٹھا تھا، اس کے بالکل نارمل انداز پہ سختی سے اپنے لب بھینچ کر رہ گیا تھا۔ اسے زندگی میں پہلی بار اپنے سامنے کھڑے وجود سے بے پناہ نفرت محسوس ہوئی تھی۔ ظاہر میں کیا پوچھ رہی ہوں؟ اس کی مسلسل خاموشی پہ وہ پہلی بار چونکی تھی۔ ہوٹل میں۔ وہ چلتے ہوئے صوفے پر آ بیٹھا تھا۔ ہوٹل میں؟ لیکن کیوں؟ اور جواباً ظاہر نے اسے جن نظروں سے دیکھا تھا وہ گڑبڑا کر رہ گئی تھی۔ اچھا آپ کھانا کھائیں گے یا چائے پی؟ خود پر قابو پاتے ہوئے اس نے کہنا چاہا تھا، لیکن ظاہر نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا تھا۔ یوں آناکانی سے کام لے کر تم کب تک مجھ سے بھاگنا چاہتی ہو؟ سرد نگاہوں سے اسے تکتے ہوئے اس نے دو ٹوک الفاظ میں پوچھا تو مہرین ایک لمحے کو گھبرا گئی، لیکن اگلے ہی پل وہ بنا کسی ہچکچاہٹ یا شرمندگی کے اس کے مقابل آ بیٹھی تھی۔ میں کیوں بھلا آپ سے بھاگنے لگی؟ میں نے کوئی جرم، کوئی چوری تو نہیں کی؟ کندھوں کو خفیف سی جنبش دیتے ہوئے وہ اپنی سابقہ ہٹ درمی سے گویا ہوئی۔ تو میرا اندازہ بالکل درست نکلا۔ تم آج بھی اپنی ڈٹائی اور ضد پہ اسی بے حسی سے قائم ہو۔ تمہیں اپنے کیے اور اپنے کہے پر کسی قسم کی کوئی شرمندگی، کوئی ندامت نہیں۔ وہ بغور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ بالکل نہیں۔ بنا نظریں چرائے نڈر انداز میں اس کا جواب موصول ہوا تھا۔ میں نہیں جانتا کہ تمہیں کون سی خوش فہمی ہے یا تم کس کی غلط شے پر اکڑ رہی ہو، لیکن میں ایک بات ضرور جانتا ہوں کہ تم نے میرے ضبط، میرے حوصلے کا جتنا امتحان لینا تھا لے چکی۔ اب تم اپنے کیے کے خود ذمہ دار ہوگی، یا تمہارے وہ ماں باپ جن کے ساتھ مل کر تم مجھے الٹے سیدھے طریقوں سے کبھی بلیک میل اور کبھی پریشرائز کرنے پر تلی بیٹھی ہو۔ لیکن میری یہ بات یاد رکھنا مہرین، کہ جس گھر کو بنانے میں انسان کی پوری زندگی گزر جاتی ہے، اسی گھر کو اجاڑنے کے لیے نفرت، ہٹ درمی اور بے حسی سے بھرا ایک لمحہ بھی بہت ہوتا ہے۔ اس کے چہرے پر نظریں جمائے وہ بہت ضبط سے گویا ہوا تھا۔ بسے ہوئے گھر سے اجڑا ہوا گھر بہت بہتر ہوتا ہے۔ وہ اتنی بڑی بات انتہائی بے خوفی اور دلیری سے کہہ گئی تو ایک لمحے کو ظاہر بھونچکا سا رہ گیا۔ کیا کوئی عورت اپنے منہ سے اپنے شوہر کے سامنے اس درجہ جرأت کا مظاہرہ کر سکتی ہے؟ لیکن شاید ایک خودسر، ضدی اور اناپرست عورت کے لیے یہ سب کچھ ممکن ہے، سوائے ایک سمجھوتے کے۔ جب گھروں کی بنیاد ہی محبت، درگزر، صبر اور سمجھوتے پر رکھی جاتی ہے۔ کتنا بہتر ہوتا ہے، یہ تمہیں بہت جلد پتہ چل جائے گا مہرین، جب اپنی جنت سے نکل کر تم زمین پر آؤ گی، لیکن تب شاید اللہ بھی تمہاری توبہ قبول نہ کرے گا۔ کھولتے دماغ کے ساتھ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا، اور تبھی اس کی نگاہ دروازے میں کھڑی عصمت بیگم پر پڑی تھی، جنہیں مکمل طور پر نظر انداز کیے اس نے ایک بار پھر مہرین کی جانب دیکھا تھا، جس کا ایک ہی جملہ ظاہر کے ضبط کے تنابے کھینچ لے گیا تھا۔ تم نے اپنا گھر اپنے ہاتھوں سے تقسیم کیا تھا، اس میں کسی کا کوئی قصور نہیں، اس عورت کا بھی نہیں جسے تم نے اپنے مفاد کے لیے استعمال کیا ہے، اور جو تمہاری اس خود غرضی کو تمہاری قربانی سمجھتے ہوئے تمہیں انتہائی عظیم سمجھے بیٹھی ہے، جو اپنی اور تمہاری محرومی کے بلبوتے پر خود کو تمہارے سامنے شکر گزار محسوس کرتی ہے، تبھی ہر لمحہ تمہاری واپسی کی منتظر ہے، اور تم مجھے اس کے وجود، اس کے اعتبار کی دھجیاں بکھیرنے کو کہہ رہی ہو۔ یہ کہہ رہی ہو کہ میں اس عورت کو نہ صرف زندہ درگور کر دوں، بلکہ اس سے اس کا بچہ چھین کر قہر خداوندی کو آواز دے ڈالوں، اور وہ بھی کس کے لیے؟ تمہارے لیے، اس عورت کے لیے جو اپنے شوہر کو کورٹ تک گھسیٹنے کے لیے تیار ہے۔
جس کے دل میں کسی کے لیے محبت، اپنائیت اور رحم تو دور کی بات، شاید خوف خدا تک نہیں، اور جو نہ صرف صفاق اور خودغرض ہے بلکہ انتہا کے احسان فراموش بھی۔ میں احسان فراموش ہوں یا تم ظاہر منصور، جس نے میرے احسان اور قربانی کو بھلا ڈالا؟ تیش کے عالم میں وہ اس کے مقابل آ کھڑی ہوئی تھی۔ قربانی کو بھلا ڈالا یا پلان کو بکھیر ڈالا؟ اس کی جانب دیکھتے ہوئے وہ طنزیہ لہجے میں بولا تھا، اپنی مکاری کو قربانی کا نام مت دو، اور تم کیا کسی پر احسان کرو گی جسے احسان لفظ کا مطلب بھی نہیں پتہ، بلکہ تم تو شاید محبت کے صحیح مفہوم سے بھی ناآشنا ہو، تبھی تمہیں نہ میری محبت کی قدر کرنا آئی اور نہ میرے گھر والوں کی۔ میرے ماں باپ تمہارے گھر کے چکر کاٹتے رہے مہرین، لیکن نہ تمہیں شرم آئی اور نہ تمہارے ماں باپ کو احساس ہوا، جو شاید بزنس میں مجھے اپنا پارٹنر بنا کر اپنے تئیں خرید چکے ہیں، لیکن میں آج ان کی اور تمہاری یہی غلط فہمی دور کرنے آیا ہوں۔ اس نے جھک کر صوفے پر پڑی فائل اٹھاتے ہوئے سینٹرل ٹیبل پر پڑھی تھی۔ یہ رہے میرے شیئر کے لیگل ڈاکومنٹس جو میں نے تمہارے نام کر دیے ہیں۔ اس کی حیران آنکھوں میں تکتے ہوئے وہ مضبوط لہجے میں بولا تھا، اب میری ذات پر تمہارا کوئی قرض باقی نہیں رہا۔ کیسے نہیں رہا؟ وہ تمہاری بیوی ہے، کوئی مذاق نہیں۔ مہرین کو گمسم سا کھڑا دیکھ کر عصمت بیگم لپک کر اندر آئی تھیں۔ بساط کے جس مہرے کے سہارے ان کی بیٹی اپنی فتح تصور کیے بیٹھی تھی، وہ انجانے میں ہی صحیح لیکن بڑے زوروں سے پٹ گیا تھا۔ آپ کو بڑی جلدی یاد آ گیا کہ یہ میری بیوی ہے؟ ناجائز باتوں پر اس کی ہمت بند آتے اور الٹے سیدھے طریقوں سے اس کی مدد کرتے ہوئے تو آپ کو یہ خیال نہ آیا؟ وہ تنفر سے ان کی جانب دیکھتے ہوئے بولا تو عصمت بیگم ایک لمحے کو سٹ پٹا گئیں، لیکن اگلے ہی پل خود پہ قابو پاتے ہوئے بولیں، ہم نے جو مناسب سمجھا وہ کیا، اور اب بھی جو میری بیٹی کہے گی وہی ہوگا۔ وہ گردن اکڑائے ہوئے بولی تھیں، مہرین میں آخری مرتبہ تم سے پوچھ رہا ہوں، میرے ساتھ واپس چلو گی کہ نہیں؟ انہیں نظر انداز کیے وہ بڑے ضبط سے مہرین سے مخاطب ہوا تھا، اس حال کے زیر اثر کہ تمام تر شیئرز کی مہرین کے نام منتقلی نے نہ صرف اس کی عقل ٹھکانے لگا دی ہوگی بلکہ اس پہ ظاہر کے نزدیک دولت کی اہمیت بھی واضح کر ڈالی ہوگی۔ نہیں، نہ ابھی اور نہ آئندہ کبھی۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اپنا حصہ میرے نام کر کے تم نے مجھے ہرا دیا ہے تو یہ تمہاری بہت بڑی غلط فہمی ہے ظاہر منصور۔ تم نے یہ حرکت کر کے مجھے ڈی گریڈ کیا ہے، مجھ پہ اپنی برتری ثابت کر کے مجھے یہ جتایا ہے کہ میں چاہے کچھ بھی کر لوں، ہوگا وہی جو تم چاہو گے، لیکن میں تمہارا یہ ضم توڑ کر دم لوں گی، تمہیں یہ بتا کر رہوں گی کہ مہرین ہمدانی کون ہے۔ کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے وہ حلق کے بل چلائی تھی اور ظاہر لب بھینچ کر اپنے سامنے اس کی سرکشی کی انتہاؤں پہ کھڑی اس ڈھیٹ اور خودسر عورت کو دیکھ رہا تھا۔ تو تم مہرین ہمدانی ہو؟ اس کے برعکس ظاہر کا لہجہ اور تاثرات دونوں برف کی طرح سرد تھے۔ ہاں، میں مہرین ہمدانی ہی ہوں، سینے پر ہاتھ باندھے وہ غرور سے بولی تھی۔ ٹھیک، اب تم ہمیشہ مہرین ہمدانی ہی رہو گی، اور آپ اب ساری زندگی وہ کرتے ہوئے گزاریے گا جو آپ کی بیٹی کہے گی، کیونکہ میں ظاہر منصور مہرین ہمدانی تمہیں باہوش و حواس 3 مرتبہ طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ لفظ تھے یا پگھلا ہوا سیسا، مہرین کی ساری اکڑ، ساری ہٹ درمی دھری کی دھری رہ گئی تھی۔ عالم بے یقینی میں اس نے ماں کی جانب دیکھا تھا، جو چیخیں مارتی ہوئی لاؤنج کا دروازہ عبور کرتے ظاہر کو کوس رہی تھیں، لیکن پھر بھی اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا تھا۔ حالی نگاہوں سے اس نے ایک بار پھر زمین پر سر پکڑ کر روتی ماں کو دیکھا تھا، اور تبھی کوئی چبھتا ہوا احساس بڑی تیزی سے سنسناتے دماغ میں سرایت کرتا محسوس ہوا تھا، اور اگلے ہی لمحے گھر کے در و دیوار اس کے دل ہراش چیخوں سے گونج اٹھے تھے۔ نیکسٹ۔ مبارک ہو،
آپ کا بیٹا پیدا ہوا ہے۔ ڈاکٹر پریشان سے ظاہر کو مسکرا کر اطلاع دیتی آگے بڑھ گئی تھی اور کوریڈور میں موجود تمام افراد کے چہرے جیسے کھل اٹھے تھے۔ بے اختیار ایک دوسرے کو گلے لگا کر مبارکباد دیتے، وہ سب بے انتہا خوش تھے۔ اپنے ارد گرد بکھری اس خوشی کو دل کی گہرائیوں سے محسوس کرتے ہوئے ظاہر نے ان سب کے چہروں پر نظر ڈالی تھی، جہاں آج نہ جانے کتنے دنوں کے بعد مسرت نے اپنے رنگ بکھیرے تھے۔ وگرنہ مہرین والے واقعے نے، جو ان سب کے لیے ایک بہت اچانک شوق ثابت ہوا تھا، احمد ولا کے ہر مکین کو نہ صرف نڈال کر ڈالا تھا بلکہ ظاہر کے لیے ہمدردی ہونے کے باوجود ان سب کے سامنے اپنے عمل کو جائز ثابت کرنا بھی انتہائی دشوار بنا دیا تھا۔ نعیمہ بیگم نے تو کتنا عرصہ اس سے بات نہ کی تھی، اور روشنا ساری حقیقت جان لینے کے بعد بھی عجیب گمسم سی ہو چلی تھی۔ اس حادثے نے تو اسے جیسے بکھیر کر رکھ دیا تھا۔ انسانیت، خدا ترسی اور نیکی پر سے تو جیسے اس کا اعتبار ڈگمگا گیا تھا۔ وہیں ظاہر کی کھری اور سچی شخصیت نے اسے مکمل طور پر بے یقین ہونے سے بچا لیا تھا، جس کے لیے وہ اپنے اللہ کی شکر گزار تھی، جس نے اسے ایک ایسا شریک سفر عطا کیا تھا جو حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کو بھی پوری دیانتداری سے نبھانے کا قائل تھا۔ نرس نے روشنا کو روم میں شفٹ کرنے کی اطلاع دی تو ایک طمانینت بھری مسکان لبوں پر سجائے وہ سب کے ساتھ اندر چلا آیا تھا، جہاں چہرے پر کھنڈتی سردی کے باوجود وہ ممتا کا نور لیے ظاہر کو اپنے دل کے بے پناہ قریب محسوس ہوئی تھی۔ تھینک یو۔ ان دونوں کو تنہائی دینے کے خیال سے تھوڑی دیر بعد سب قصدن ادھر ادھر ہو گئے تو آنکھوں میں نمی لیے ظاہر نے بے اختیار جھک کر اس کی ٹھنڈی پیشانی چوم لی تھی، جس کی اپنی آنکھیں اس درجہ محبت پہ چپکے سے بھیگ چلی تھیں۔ لو بھئی، اپنے بیٹے کا دیدار کرو۔ دروازے پر دستک دیتی نعیمہ نے اندر داخل ہوتے ہوئے نرم ملائم کمبل میں لپٹا گل گوتنا سا وجود ظاہر کی باہوں میں تھمایا تو ایک عجیب کومل سا احساس اسے اپنی روح میں اترتا محسوس ہوا تھا، جس کے زیر اثر اس نے اگلے ہی پل نہایت نرمی سے گہری نیند سوئے اپنے لاڈلے کی پیشانی چومتے ہوئے اسے آہستگی سے خود میں سمو لیا تھا۔ اگلے ہی پل اس کی تمام تر احتیاط کے باوجود وہ ننھا سا وجود بے اختیار کسمسایا تھا، اور اس نے جھٹ اسے خود سے علیحدہ کرتے ہوئے دیکھا تھا، جو اپنی نیند ڈسٹرب کیے جانے پر برے برے منہ بناتا رونے کی تیاری میں تھا۔ بے اختیار مسکراتے ہوئے وہ اپنے نک چڑے صاحبزادے کو اس کی ماں کے حوالے کرتا خود اپنی ماں کے پاس جا کھڑا ہوا تھا، جو مسکراتے ہوئے بہو اور پوتے کے لاڈ اٹھانے میں مصروف تھیں۔ سینے پر بازو باندھتے ہوئے اس نے دلچسپی سے اس منظر کو دیکھا تھا، جہاں اس پل زندگی اپنی تمام تر خوبصورتی کے ساتھ مکمل کھڑی نظر آ رہی تھی، لیکن اگلے ہی پل جیسے کسی خیال نے اس کے لبوں پر بکھری آسودہ مسکراہٹ کو پیکا کرتے ہوئے اسے ایک بوجھل سانس لینے پر مجبور کر دیا تھا۔ زندگی کی اس رعنائی، اس خوشی میں اس کا بھی برابر کا حصہ ہو سکتا تھا، اگر جو وہ ایک ذرا اپنے ظرف کو موقع دیتی، بالکل اسی طرح جس طرح روشنا نے دیا تھا۔ ایسے لوگوں کے لیے جو دوسروں کے لیے اپنا دامن اور قلب وسیع رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا رحم و کرم بھی وسعت اختیار کرتا ہے، جس کی ضرورت ہمیں اس جہان میں بھی ہے اور اس جہان میں بھی۔ لیکن انسان ٹھہرا صدا کا جلد باز اور ہسارے کا سودا کرنے والا۔ مہرین ہمدانی بھی اپنے ہاتھوں اپنے مقدر میں اندھیرے رقم کر بیٹھی تھی، لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک ساری زندگی کی کسک اور ملال ظاہر کے نصیب میں بھی لکھ گئی تھی، جو کب تک اس کی خوشیوں اور مسکراہٹوں کے رنگوں کو یوں ہی پیکا کرنے والی تھی اسے معلوم نہ تھا۔ جی لسنرز، یہ ناول تو ہو گیا ہے اینڈ۔ نیکسٹ ناول کے ساتھ جلدی ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔